تھا میں کبھی ریکویسٹ کر کے مائک اوپر نہیں آتا. ہمیشہ مجھے اگر ماڈریٹر بھی کوئی ریکویسٹ کر رہا ہے نا مائک، جب تک مجھے اس براڈ کا ہوسٹ ریکویسٹ نہیں کرتا تب تک میں مائک پہ نہیں جاتا کسی بھی براڈ پہ. یہ میرا اصول ہے. ہوں خیر پیر صاحب کی براڈ پہ تھے افضل وڑائی، جو کہ آپ کو پتا ہے ایک انتہائی بد اخلاق قسم کے انسان ہے. ٹھیک ہے، جی ٹاپک کریں گے جہاں پہ وہ ماڈریٹر ہوں گے، وہ اپنی بات رکھ کے آپ کو نیچے ڈراپ کریں گے. ابھی جیسے رائل کی لائف پہ آپ کے ساتھ ہوا، اس دن پیر اسکانی صاحب کی براڈ پہ یعنی اپنی بات پوری تقریر کر کے، وہی پوری منافقت کر کے اپنے آپ کو سچا کرنے کے چکروں میں، اور جا کے امن نذیر صاحب کی جیسے ہمارے پیر بقول پیر صاحب، ان کی گود میں الٹی کرنے کے لیے کچھ بھی وہ کرتے ہیں. ان ہوں کی منافقت سب کو پتہ ہے. جی اب یہ جب بات ہوئی تو میں نے ان کے ساتھ بات کر لی. اب جس بھی لائف پہ میں جا رہا ہوں، اٹھ کے یہ اڑ کے طوطے کی طرح لائف پہ آ کے بیٹھ رہے ہیں. ہوں میں ان سے ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں، میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا. امن نذیر صاحب میں بھی آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا. اس کی وجہ یہ ہوں ہے کہ میں آپ کی علمی حیثیت نہیں سمجھتا. اب ملک ہوں صاحب زبردستی میرے ساتھ جوڑ رہے ہیں، ہر چیز میں زبردستی میرے ساتھ جوڑ رہے ہیں. افضل وڑائد جدھر میں جا کے بیٹھا ہوں میرے سے ادھر آ کے زبردستی بات کرنی ہے، نہیں بات ہوں کر ہوں رہا. ہوں اس کے بعد شارپ شوٹر جو ہے، انہوں نے معاہدہ معاہدہ عہد ہوتا ہے نا، عہد جی توڑنا ایک بالکل بہت ہی غیر اخلاقی عمل ہے. بے اب انہوں شک. نے جب عہد توڑا تو ظاہری بات ہے وہ تو پیر صاحب کو اپنا ایک بات لگی نا، کہ ہوں جب مجھے آپ کہہ رہے ہاں ہو پیر صاحب تو یہ میں کہہ عہد رہے نہیں تھے نا چھوڑا. کہ بھی جی جی. میں چاہ اچھا نہیں میں رہا تھا، میں بار بار آخری کہہ بات رہا ہوں کہ میں ایسا نہیں کر رہا، تو آپ لوگوں نے زبردستی آخری کروایا. ٹھیک ہے، آخری بات اکٹھے ہو کے اور پھر جی جی نہیں جی آپ یہ کریں گے. جی میں آخری بات کروں گا، اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس پہ آپ نے بہت ہی غور سے یہ والی بات سننی ہے. اس کے اوپر میں نے ان سب کو دیا چیلنج. ہوں میں نے کہا دیکھو کہ شارپ شوٹر بار بار یہ کہتا ہے کہ میں عباسی کو پچھلے 6 سالوں سے جانتا ہوں، ٹھیک ہے. کو اس کا نہیں پتا. یہ ہمیشہ آپ نے اسٹیٹمنٹ سنی ہے. اور ہوں شارپ شوٹر کے پاس دنیا جان کی ہر قسم کی ریکارڈنگ، کوئی پھوسی بھی مار دے اس کی بھی ریکارڈنگ اس کے پاس آتی ہے. ٹھیک میں ہے. نے پیر صاحب کو چیلنج کیا. میں نے کہا ایک کام کرو، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں ٹک ٹاک ڈیلیٹ کر کے چھوڑ جاؤں گا، اور تم سب سے معافی مانگ کے جاؤں گا. جو سزا تم دے گو وہ پوری نپٹ کے جاؤں گا، جو جرمانہ ڈالو گے وہ پورا نپٹ کے جاؤں گا. میرے سے جو آپ یہ بکواس کر رہے ہو میری ذات کے اوپر، پروف لاؤ. ایک بندہ وہاں پہ پیر اسکانی کی براڈ پہ 10 بندے چڑھ کے، ایک زائد، ایک احمد، پتہ نہیں ایک وہ پھیکی سی آواز والا بندہ ہے، اس کا نام مجھے نہیں پتا، ہوں تب چڑھ کے آ رہے ہیں. او جی میں نے اس کو دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے. پیر صاحب نے ایک بندے سے کہا کہ ٹھیک ہے لاؤ ریکارڈنگ، لاؤ ہوں پروف. ابھی ہر بندہ شارپ شوٹر کو اٹھایا، شارپ شوٹر کو کہا کہ تم عباسی کو پچھلے 6 سالوں سے جانتے ہو، لاؤ عباسی کی ریکارڈنگ، لگاؤ عباسی کا پروف، آج ہم اس ہوں کا فیصلہ کرتے ہیں. ہوں اس کے اوپر وہ جھوٹے پڑ گئے. افضل وڑائچ کو کہا کہ لاؤ اس کی ریکارڈنگ، لاؤ اس کا پروف. جی ہم تو باہر ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا. تو بھائی ہوں کس بیس کے اوپر آپ عباسی کا رد کر رہے ہو؟ ہوں ہاں یہ بات ہے، یہ بات ضرور ہے کہ آپ کی گندگی، آپ کی غلاظت عباسی نے سب کو دکھا دی. دکھا اس دیا. بات پہ رد کرتے ہو تو کرو نا، اور بلاک مارو عباسی کو، اپنی صحیح. جان چھڑاؤ. ٹھیک ہوں ہے، لیکن یہ کم از کم اس طرح کا گھٹیا الزام مت لگاؤ اس کے اوپر. یہ پیر صاحب کا سٹینڈ تھا، کیونکہ ہوں پیر صاحب کو بھی میں نے غیرت دلوائی کہ ٹھیک ہے پیر صاحب میں آپ کی بات مانوں گا، رکھو ان کو، بولو، لگاؤ الزام، جو فتویٰ آپ میرے پہ لگاتے ہو لگاؤ. میں ہوں تو آپ کی ذات کے اوپر بات کرتا ہوں، سیدھی بات ہے. جس کو نہیں پسند آتی بات میری، بلاک کرو، آگے جاؤ. پھر ہوں میرے ساتھ چڑھ کے اپنی ضلالت کیوں کرواتے ہو جب میں آپ کو گھاس نہیں ڈال رہا، میں آپ سے بات نہیں کر رہا؟ پھر آپ نہ کرو نا یہ بات. اس بات پہ پیر صاحب نے سٹینڈ لیا، اور جتنے بھی تھے الحمدللہ سارے کے سارے جھوٹے پڑے. اور اس کے ماشاء اللہ. بعد پیر صاحب کا میرے ساتھ بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا. جزاک اللہ. بہت دیکھیں جو باطل ہے وہ مٹتا ہی مٹتا ہے، اور حق کو ثابت ہونا ہوتا ہے. یہ ایک اتنی غیر اسلامی یہ بات ہے کہ مسلمان بھائی دیکھیں، افضل وڑائچ صاحب کی جب آپ گفتگو سنتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ام رباب نے ایک مناظرے کے اوپر کومنٹس کر دیے، اسلام کو نقصان پہنچ گیا. اور عامر نذیر صاحب جو ہیں وہ حدیثوں کے اوپر، ان کے مجاہدین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، آج ایک میر بھائی ہیں انہوں نے ریکارڈنگ سنائی ہے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ بندہ جو ہے ڈاکٹر ایبسولوٹلی ناٹ کیا کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. ٹھیک ہے، تم انبیاء کی گستاخیاں کرو، اس کا درجہ جو ہے وہ امتیاز جتنا تھوڑی ہے. ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ تو ایک پوری امت مسلمان کا جو ہے، یعنی ان کا اتحاد آپ دیکھیں
کہ نبیوں ولیوں اور پیغمبروں سے انہوں نے ان لوگوں کو اوپر رکھا ہوا ہے، اور ان کا اتحاد ہے نہیں کرے گا تو پھر ماں بہن ایک ہوگی۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ سندھو آیا رحیل کی لائیو کے اوپر، اور اس سے آ کر تو مجھے پتہ کیا کہا ہے، اس نے کہا کہ عمر واب صاحبہ ایک خبر میرے تک پہنچی ہے، اور ایک جماعت احمدیہ کا اسٹوڈنٹ نام کی آئی ڈی ہے، تو اس کے تھرو جو ہے میرے پاس ایک خبر آئی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جو اس کے شواہد ہیں، میسیجز ہیں، وہ بھی ہیں، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ انصر رضا کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ تو آلریڈی شادی شدہ انا ہے نا؟ للہ و انا الیہ راجعون، جی یہ بات کہی، اور جب اس نے بات پوری کر لی تو وڑیچ نے اس کو اتار دیا، یعنی میرے آپ جواب کے سے دیا پہلے نہیں ہم ایسی بات نہیں کرنے دیتے، بات اس کی پوری سننے کے بعد اس کو اتار دیا۔ نافق۔ میں اب یا تو یہ تھا کہ اس نے بات کی ہے تو مجھے بھی موقع دیا جاتا بات کرنے کا، اگر اس کے پاس پروف ہے تو لگاتا، لیکن یہ سب کے سب جو ہے یہ اتنے جسے کہتے ہیں نا کہ تھڑے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں۔ پہ جو بندہ ہوتا ہے وہ کم از کم ذہنی مفلوج تو نہیں ہے نا، یہ چونکہ ذہنی مریض لوگ ہیں۔ دیکھیں تھڑے پہ بیٹھتے ہیں نشے کرنے کے لیے، بدماشی کرنے کے لیے، خواتین کو آوازیں کسنے کے لیے، لیکن وہ دین کے ساتھ تو کوئی کھلواڑ نہیں نہ کر رہے ہوتے، یہ تو دین کے ساتھ بھی کھلواڑ کر رہے ہیں۔ مسئلہ تو یہی ہے۔ یہی تو میرا رونا ہے، میں ان کو کہتا ہوں جو تم لوگ غلیظ ہو، گندے ہو، گالی باز ہو، شرد دواب ہو، بدترین جانور ہو، جو مرضی کرتے ہو کرو، لیکن خدا کے لیے یہ سب چیزیں دین کے نام پہ مت کرو۔ اگر دین کے نام پہ کرو گے تو ہم جیسے لوگ آپ کو پھاڑ پھوڑ کے گٹر میں پھینک کے فلیش کر دیں گے، جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے ابھی۔ دیکھیں ابھی کوئی بات ہوگی نا ہماری، آپ مسلمان نہ بھائی جاؤ، یہ اگر مسلمان ہو تم جیسے تو رکھو اپنی مسلمانیت اپنے پاس، میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ یقین کریں کہ میں بالکل براڈ لگانا پسند نہیں کرتی۔ آج میں نے اس کو اپنی لائف پر لیا، میں نے کہا آؤ بھائی سدھو جاب آ کے بتاؤ، یہاں پر پروف لگاؤ، تمہیں کوئی اور تو نہیں نا، تمہیں تو شو کے لیے رکھا ہوا ہے، تو اب آتا، لیکن نہیں آیا وہ۔ میں بہن میں ایک بات کر سکتا ہوں؟ جی مسعود بھائی، ابھی تھوڑی دیر بعد جو میں نے کی تھی نا، اس کا پروف آپ کو مل رہا ہے ان باتوں کے جواب میں۔ جی آپ دیکھیے سیدھی سی بات ہے، کسی بھی بہن کو، کسی بھی ماں کو ہم نہ تو جانتے ہیں نہ کبھی ملے ہیں، جی بہت کم لوگ ہوں گے جو ریالٹی میں آپس کو ملے ہیں۔ بالکل۔ تو اس طرح کی جاہلوں والی بات کرنا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے یا وہ دوبارہ شادی کر رہی ہے، اس سے بڑا اور گناہ کیا انصر میں رضا کر کے سکتا ہوں؟ ساتھ یہ جو جماعت احمدیہ کا انصر رضا، جی اس کا اس نام کو چھوڑیے، میں کتنا بڑا جرم کر رہا ہوں اگر یہ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے اپنے میں آپ نے سے کہا کہ وہ مجاہد ہے، کتنا مجاہد بڑا ہے اللہ وہ۔ کا میں مجرم جی ہوں کہ اپنی ایک خاتون کو جھوٹ بول کے، اسے گناہ کبیرہ میں آتی ہیں یہ چیزیں، اور کس کو نہیں ان چیزوں کا پتہ ہوتا؟ جو نہیں تو جاہل یہ ہوتے جو ہیں۔ کل جو آیت مبارکہ پڑھ کے جس کے ہاں، اوپر بات ہو رہی تھی سورت نور کی، تو وہ انہوں نے نہیں فرمائی، ہمارے علماء بالکل، کدھر ہیں؟ یہ بھائی ابھی جس آپ سے وقت کہہ بات رہے ہیں۔ قادیانیوں کی ہوتی ہے، جب بات مسلمانوں کی ہوتی ہے تو اٹھا کے لے آتے ہیں یہاں پر مرزا صاحب کا یہ حوالہ، یا فلانی ان کا خلیفہ کی یہ بات، تو یہ اب اپنے مجاہد کو بتائیں۔ تو وہی بات ہے نا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے پاس نہ علم ہے نہ کچھ ہو رہا ہے۔ اس بھائی نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ جیسے ہی مجھے ریئلائز ہوا میری غلطی ہے، میں نے معافی مانگ لی۔ پتہ نہیں کتنے لوگ بھی بتا رہے تھے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے مانگی۔ یہ ہوتا ہے ایک سچے انسان کا کام۔ اور دیکھیں وہ میری لائف پر آ کر اس چیز کا اعتراف، یہ بات ہوئی تھی کہ 3 لوگوں کو مینشن کیا تھا انہوں نے اپنی لائف کے اوپر، تو جب میری رائے لی گئی تو میں نے کہا کہ دیکھیں پیر اسکانی صاحب کی میں گواہی دیتی ہوں، میں ان کو جتنا جانتی ہوں، جتنا میں نے ان کو ابھی تک سمجھا ہے، تو پیر صاحب سے میں بالکل بھی میں سمجھتی ہوں کہ میں ان کی بالکل بھی ان میں سے ایک بات بھی نہیں سمجھتی کہ پیر صاحب جو ہے نا وہ اس طرح ہوں۔ باقی 2 کے بارے میں جانتی نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں، ان کے بارے میں بھی میں نے جھوٹی گواہی نہیں دی، بھلے میرا اختلاف سے ہی،
لیکن میں نے کہا کہ اس معاملے میں میرے پاس کوئی ایسی معلومات نہیں ہے، نہ میں ان کے ساتھ اس طرح کی کوئی ڈسکس ہوئی ہے جس کے اوپر میں گواہی دوں کہ ہاں ایسا ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا میرے پاس پروف ہے۔ میں نے کہا آپ کے پاس ہوں گے لیکن میرے پاس نہیں ہے۔ اور پیر صاحب کی سچائی کی گواہی دی میں نے۔ اب کل یہ کہہ رہے تھے کہ گواہی صرف برائی کی ہوتی ہے، آج اللہ تعالیٰ نے ایک اچھائی کے اوپر گواہ پیش کر دی ہے۔ آج عباسی چلے میرا خیال ان کا سرور عباسی صاحب آپ سے مل کے بڑا اچھا لگا، ایک ہمیشہ سچ ہی کی گواہی آپ کی دینے بات کے اچھی لیے لگتی ہے۔ کہ ام رواب صاحبہ آپ نے یہ بات کہی تھی اور وہ بالکل حق ہے، اور میں نے اس شخص سے معذرت کی ہے۔ بس یہی ہے میری بہن، یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں ہر قسم کے انسان آتے ہیں، کسی ایک کو آپ کنوینس کر سکیں۔ دیکھیں ایک عباسی بندہ بھائی، یہ کل والا جو اتنا سلسلہ چلا تھا، اس میں آپ دیکھ لیں کہ سچ کے اوپر گواہی دی ہے آپ نے، کسی کی اچھائی کے اوپر، برائی کے اوپر نہیں۔ جی نائٹ رائڈر بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ باسی بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے یار، نائٹ رائڈر بھی آپ تو بڑے عرصے بعد نظر آئے یار، کدھر میں غائب ہو یار گئے؟ 2-3 مہینے کے لیے 10 ویکوں کے لیے گیا تھا پاکستان، 2 دن ہوئے ہیں۔ اوہ اچھا، تبھی آپ نظر ہی نہیں آئے کافی عرصے سے۔ ہاں تو واپس کیا آیا ہوں، یہاں پہ ٹک ٹاک کا تو سارا ماحول ختم ہو گیا۔ ماحول بنا ہوا، ٹینشن نہ لیں، میں بس چھٹیوں پہ ہوں، 2 دن بعد واپس آؤں گا، دوبارہ ماحول بناتے ہیں۔ اور ام صاحبہ پلیز مجھے آپ ان بلاک کر دیں باسی والی آئی ٹی سے۔ جی میں کر دیتی اور ہوں، جی میں جی کر دیتی جزاک اللہ۔ اور ایک چیز اصلاح صرف آپ سے چاہوں گا، یہ ان کو پلیز آپ ختم نبوت کے مجاہد مت کہیں، یہ ختم نبوت کے تاجر ہیں۔ یہ پیر صاحب نے یہ بھی اس بات کی اسٹیبلش کی ہے کہ ان کو ختم نبوت کا تاجر کہا جائے، ہوں۔ کیونکہ یہ مال بنانے والے لوگ ہیں، دین کا نام لے کے یہ اعمال بنانے والے لوگ نہیں ہیں۔ مجاہد بالکل، وہ آپ ہوتا ہے دیکھیں جس تاجر کا جی لفظ جو ہے نا جی تجارت سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجارت کو بڑا پسند فرمایا، تو یا تو ان کو بنیے کہیں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ بنیے ہیں۔ تجارت کرنے والے تاجر تو بڑے مطلب ایک اعلیٰ شعبے کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، تو ان کو کوئی اور نام یہی دیتے ہے ہیں، نا، ختم نبوت کے نام پہ مال وپاری بنانے کہہ والے، دیں ان کو۔ ہم وپاری بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ ختم نبوت کے وپاری تو کہا جا سکتا ہے لیکن تاجر نہ کہیں ان کو۔ ٹھیک ہے، اور اب تو ٹائم ایسا آ گیا ہے کہ اب ان کے منہ سے خود قرار آنا شروع ہو گئے، اب خود یہ اپنے منہ سے مان رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک وہ نو ورڈز بھائی کے نام کے آئی ڈی ہے، ماشاءاللہ بڑے ختم نبوت کے مجاہد ہیں، اچھے بھائی ہیں، لیکن ان کے منہ سے نکل گئی باتیں خود ہی، اگلوں نے ریکارڈ کر دیا۔ آپ کو پتا ہر ایک بات ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے یہاں پہ، سوشل میڈیا ہے، اب تو ان کے منہ سے خود گوئیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد دیکھ لیں، اب جناب ٹک ٹاک کے جو علامہ ہیں، میں نام نہیں لوں گا ان کا، انہوں نے خود کہا ہے کہ بھائی ہمیں شیر پڑھتے ہیں، ہمیں گلیکسیاں پڑھتی ہیں، اور انہوں نے خود یہ سب چیزیں کی ہیں۔ ختم نبوت کے نام پہ ہی شرطیں لگائی جاتی ہیں، 1000 2,000 یورو کی، 500 1,000 پاؤنڈز کی۔ تو یہ اچھا، دیکھ لینا جی، ہاں جی، آپ یہاں سے ساری باتیں نہیں سنتی، یہاں پہ دین کے نام پہ، حوالوں کے نام پہ شرطیں لگائی جاتی ہیں۔ تو یہ ظاہری بات ہے، یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ دین سے 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا مال یا اعمال، تو یہ مال بنا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام جی صاحبہ، یہ میرے پیارے بھائی، وعلیکم جتنے السلام ادھر ورحمۃ یہ اللہ۔ جو ختم نبوت کا نام لے کے یہ جتنے لوگ ہیں نا، 2 نمبر بالکل ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے۔ بالکل انہوں نے جو ڈرامے بازیاں یہاں پہ چلائی ہوئی ہیں، ایک عورت کو اس طرح اکٹھے مل کے جھنڈ میں آ کے اس طرح جو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ ان کے اپنے گھر میں مائیں بہنیں کوئی نہیں ہیں، یہ بالکل گھر اپنا بھول بیٹھے ہیں، یا تو ان کے گھر مائیں بہنیں کوئی نہیں ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے۔ یہ تو سیم ہر وقت اصل میں مرزا صاحب کے حوالے پڑھ پڑھ کے نا، وہ اسی روش پہ چل پڑے ہوئے ہیں، جیسے وہ مرزا صاحب نے ایک چندے کا نظام بنایا نا اپنی فیملی کے لیے، وہ آج تک کھا رہے ہیں۔ اور جس طرح وہ عورتوں کو تاڑا کرتے تھے خوابوں میں، ان مسلمانوں نے جو اپنے آپ کو بڑے مجاہدین یہاں پہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے بالکل مرزا صاحب کے طرز عمل پہ چلنا شروع کر دیا ہوا ہے۔ ان کو شرم ہی نہیں ہے، مرزا غلام قادیانی کذاب کی طرح
ان کی شرم ہی ختم ہو گئی ہے کہ ایک عورت کے میر پیچھے صاحب پڑتے ہو دیکھیں یہ بغیرتوں۔ مجاہدین کا ذرا وہ ریکارڈنگ لگائیں نا ایک مجاہد کی، جی 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 لگائیں جی ذرا، جی جی میرا فون چارجنگ پہ، میں یہ لے جی آتا ہوں، بہت بڑا ایک منٹ۔ مجاہد ہے ختم دیکھیں ہاں میں نبوت کا۔ لگاتا ہوں ابھی۔ یہ بڑی اچھی بات کی ہے، لیکن یہ باتیں اس بندے کے منہ سے اچھی لگتی ہیں جو کوئی معلوم ہو۔ یہ میر بھائی عباسی جو صاحب خود ایک ایک منٹ نام یار، ایک معلوم منٹ رکھتی ہیں، اور یہ اگر یہ عباسی باتیں ایک کریں گی منٹ، تو آپ وہ کو کیوں بات دکھ ہو نہیں رہا ہے جائے گی۔ پیارے بھائی؟ ایک منٹ نہیں رکو۔ نہیں، میں بات کر رہا ہوں، یہ وہ باتیں اور نہیں جو نہیں، بات سے بندہ رکو، جس کی کوئی نام پہچان میں ہو، جس لگاتا کا ہوں، کوئی پلے کرتا ہوں۔ اسٹیبلش ام ہو، صاحبہ جس ایک نے آپ کے اوپر نامعلوم ٹٹی الزام جو ہو، لگایا ہے اس جی اس بغیرت کی کی میں بات تو ابھی مانی لگاتا نہیں ہوں۔ جائے گی نا۔ بالکل کدھر گیا بالکل۔ ہے وہ؟ یہ ذرا میر صاحب، ریکارڈنگ لگائیں، سنیں ذرا، سب ایک غور منٹ کیجیے گا عباسی، اس کے چپ اوپر۔ کرو پیارے بھائی، بالکل عباسی بالکل، ہاں چپ کرو، یہ جی جی سنیں جی، جی، یہ ڈاکٹر نامعلوم ایبسلیوٹلی نامعلوم ناٹ جی، ہے، ڈاکٹر تو ایبسلیوٹلی ناٹ ہے جس کی یہ ریکارڈنگ ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نہیں لیکن میں تو مانگ رہا ہوں چہرے کے ساتھ آؤ، چہرے کے ساتھ آؤ، ہمت ہے، مرد کا بچہ بولا تھا نا آپ نے، چلو ہم چہرے کے ساتھ آتے ہیں۔ آپ یار مرد کا ہی بچہ ہوتا ہے، جو مرد کا بچہ نہیں ہوتا وہ پیغمبر ہوتا ہے۔ استغفر ان اللہ، استغفر للہ و اللہ۔ انا الیہ استغفر راجعون۔ اللہ استغفر یہ اللہ بغیرت نے کی وہی ختم حرکت کی نبوت ہے، کا بہت توبہ بڑا توبہ توبہ سرغنہ، بہت بڑا بہت بڑا مجاہد ہے، مجاہد ہے یہ، بہت بڑا معاذ اپنے آپ اللہ۔ کو مجاہد کہتا ہے، یہاں پہ براڈوں کے اوپر دن دناتا پھرتا ہے، جس طرح مرزا غلام قادیانی توبہ نے حضرت توبہ۔ عیسیٰ کے اوپر الزامات لگائے۔ وہ بھی گندا انسان تھا، وہ بھی گٹیا اور کذاب اور دجال تھا۔ یہ ڈاکٹر ایبسلیوٹلی اس سے بھی بڑا میرے خیال میں ہے، لیکن اس سے بڑا تو نہیں ہے، لیکن ہے یہ بھی کذاب، جو ایک عورت یار کو بیچ دیکھو، میں گھسیٹنے آپ کی بھی یہ کوشش کر گندے رہا ہے، بندے ہو، جو ایک ماں عورت بہنوں کو کو بیچ میں گالیاں گھسیٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عباسی ایک منٹ، اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہا کہ ام صاحبہ بھی رگڑی جائیں گی، ڈاکٹر ایبسلیوٹلی ناٹ، اگر تیرے اندر ہمت ہے تو ادھر آ۔ یہ پلیٹ جی فارم یہاں بالکل، پہ میں ام نے صاحبہ نے کہا، میں لگایا نے ہوا تو ہے۔ خود یہ بالکل بات آپ کے سامنے کی ہے کہ اگر عمر باپ کا بیچ میں اس کے بے کسی قسم کا کوئی لینا دینا ہے، اس کو پیش کرو۔ میں تمام امت مسلمان سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں گی، اللہ سے رجوع کروں گی آپ سب کے سامنے۔ اور میری بہن جو نبی کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے، وہ کس بہن کو بہن سمجھتا ہوگا؟ جی بالکل خدا آپ کا صحیح خوف فرما رہے ہیں۔ کریں، یہ جاہل لوگ ہیں۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھو یہ میر بھی ایک ام نمبر کا صاحبہ گندا دین بندہ ہے۔ اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے، ان بغیرتوں نے یہاں پہ کچھ جو ایسے بغیرت ہیں، دین اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے، ان کے بغیرت اندر ہے، شرم نام کی انکلوڈنگ چیز می، نہیں ہے۔ بہت بغیرت ہے خدا یہ۔ کی قسم ان کی غیرت مر گئی ہے مرزا غلام قادیانی کی طرح، جس طرح اس نے واقعی بغیرتیاں کی اور دجل کیا، اور ایک یہ جو میر بھی یہاں پہ بہت بڑا نظام چھوڑ بغیرت کے ہے، گیا گالی چندے باز ہے، کا، یہ بہت بڑا یہ اسی بغیرت راہ پہ چل انسان ہے پڑے ہیں، اور تم دین یہ اسلام کو میر بھی جو استعمال ہے نا۔ کرو گے اپنی ضرورتوں کے لیے، کسی کے اوپر الزام لگانے کے لیے۔ آپ دیکھ لیں کسی پہ کیا، انبیاء علیہ السلام ان کے وہ نہیں معاف کر رہے، وہ شاطبیہ جی، شاطبیہ دیکھیں کہ کیا کچھ نہیں کیا، یہ شاطبیہ سے السلام کم ہے علیکم۔ یہ جو الفاظ ہے، معاذ اللہ۔ السلام علیکم عمر بہن، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے بھائی، سب سے پہلے تو مذمت ہے، بالکل مذمت ہے جس بھی شخص نے آپ کے بارے میں غلط بات کی ہے۔ اور دوسری بات، یہ یہ میرے بارے یار میں بس، تو جو اس نے کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے ہاں میں ہاں کہہ رہا ہاں، ہوں۔ سوری، بالکل سوری، ہاں میں نے کہا یہ جو بھی حرام زادہ ہے، یہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاقائی بھائی، رسول اللہ نے کہا کہ تمام انبیاء علاقائی بھائی ہیں، بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث ہے۔ یہ جس حرام زادے نے یہ حرکت کی ہے، یہ تو وہی کام ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی نے کی ہے، انجیل کا نام لے کر عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ کہتا ہے کہ ختم نبوت کا یہ کتا ہے ایک نمبر کا، یہ بالکل ختم نبوت کا مجاہد نہیں ہے۔ یہ عورتوں کے ننگے اشتہار چھاپنا، نبیوں کو گالیاں دینا، یہ تو مرزا قادیانی قذاب اور دجال کا کام تھا۔ اس لعنتی نے پتہ نہیں، یہ وہ سیرت المہدی کے اندر آتا ہے نا کہ ایک نابینا مرزائی تھا، تو وہ مسلمانوں کے جھنڈ میں گیا، کہا کہ میں نے یہ ہاتھوں فاتح عیسیٰ کے اوپر مسلمانوں سے بحث، مرزائیوں سے بحث کرنی ہے، اور تھوڑی دیر بعد وہ خود کہتا نہیں جی مرزائیوں کے دلائل بھاری ہیں، یہ وہی نبینا مرزائی ہے۔ اور اس طرح کے جتنے بھی یہاں پہ چھپے ہوئے ہیں بھیڑوں کا لبادہ اوڑھ کے بھیڑیے نیچے خنزیر کے بچے، یہ انہی کی ایک قسم ہے۔ یہ جو بندہ، یہ جو ایبسولوٹ، کیا نام ہے اس کا عمر بہن؟ ایبسولوٹلی ناٹ، کیا نام ہے اس کا؟ میں اس کا نام نہیں دیکھ سکا تھا، ایبسولوٹلی ناٹ ہے یا جو بھی اس کا نام ہے، تو یہ لعنتی اور خبیث کا بچہ ہے۔ یہ بالکل مرزا غلام احمد قادیانی کے نقشے قدم کے اوپر ہے، کہ اوپر سے کہنا کہ میں تو نبیوں کی بڑی عزت کرتا ہوں، اور بیچ میں عیسیٰ علیہ السلام کے کرداروں کے اوپر بات کرنا، میں میر صاحب کے اور آپ کے اس طرح کے بالکل ساتھ ہوں۔ اس لعنتی اور کذاب اور دجال کے یہ ایبسولوٹلی ناٹ کی بات کر رہا ہوں، اس لعنتی کے اوپر لعنت ڈالیں، جہاں بھی ملے اس کے سر پہ جوتے مارے، جیسے مرزا قادیانی صاحب کے ساتھ ہوا تھا، جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر ان کے اوپر، ان کی ماں کے اوپر گندے الزام لگاتے رہے۔ جزاک اللہ، میں نیچے جا رہا ہوں، آپ بات کریں، شکریہ۔ اللہ آپ سب کو
अजर दे। अब ये सोचिए कि इनको जूते मारने की जरूरत ही नहीं है, अल्लाह की तरफ से जूते पड़ने हैं बहुत ज्यादा। वो जूते बर्दाश्त नहीं होने जो वहां जाके पड़ने हैं, वो बर्दाश्त से बाहर होने हैं, लेकिन पढ़ते रहने और मौत भी नहीं आनी। इतनी सी बात है, इसे समझिए। ये खुद अपने दुश्मन है, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, अपनी जात का नुकसान कर रहे हैं। तमाम बहन भाइयों को इतनी बड़ी शातमियत हुई है और हमें इस पर भरपूर आवाज़ उठानी चाहिए। ये बहुत बड़ा कुफर उसने बका है, जो भी है, कोई जो भी है, इसने बहुत बड़ा कुफर बका है और इस पे हमें भरपूर आवाज़ उठानी चाहिए कि ये इसने क्या किया है। मुझे नहीं पता ये मरज़ई है या नाम नहाद कोई मुसलमान है, क्योंकि मैं थोड़ी ही देर हुई है ब्रॉड सुनना शुरू की है, लेकिन जब आपने रिकॉर्डिंग लगाई थी तो उस वक्त मैं सुन रहा था तो एकदम मैं शॉक पहुंचा, ऐसे लगा जैसे मेरा दिल रुकने लगा है। तो अनबिलीवेबल अफजाल भाई एब्सोल्युटली नॉट साहब देखें, हैं अफजाल साहब, याद रखिएगा डॉक्टर, अफजाल भाई एब्सोल्युटली मसला नॉट। पता क्या है, मेरी बात सुने कि जब ये रिकॉर्डिंग सुनाई तो आप तारुफ पहले देखें कि तारुफ क्या है, कि वो एक इस्लाम का ख़त्म नबूवत का बहुत बड़ा मुजाहिद है। आप तारुफ भी तो देखें ना, तारुफ भी साथ सुने, ठीक है। और हम लोग कहते हैं कि हम दीन के लिए निकले हैं, हम दीन के लिए, तो मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा मेरे सामने लेकर आए ख़त्म नबूवत का मुजाहिद जिसको दीन की जरा सी भी पासदारी हो, जरा बराबर भी। मैं हूँ। जी, सबसे पहले तो सिद्धू मैंने ये ब्रॉड ही तुम्हारे लिए लगाई थी, ठीक है। अब यहाँ पर जो बात तुमने राहील की ब्रॉड पर की थी वो बात दोहरा दो और यहाँ पर प्रूफ जो है ना वो लगाने शुरू कर दो। जी कह रहे हैं ऑडियो डॉक्टर एब्सोल्युटली कि वो सुनना चाहते हैं, कुछ मुसलमान हैं जिन्होंने नहीं सुनी हुई, मैं उनको जी दोबारा जी, वो सुना दूं लगा ताकि दो, उनको, लगा दो आप। ये अगर आप पूरी सुनेंगे ना सब लोग तो मेरा ख्याल है कि आप आपको पूरी इसमें लगा दो ताकि इनकी हकीकत हैं को पता गालियां चले उसमें, मैं कि ये लगा जो देता कह हूँ। रही है कि खत्मे नबूवत के मुजाहिद, ये ग्रोह तो सामने आए, हैं गालियां, लेकिन मैं प्ले कर और देता हूँ बल्कि पूरी, ये ठीक है। सीसीडी पाकिस्तान में भी पहुंचाई जाएंगे। मुझे ना रिकॉर्डिंग भेज देना मुझे, मैं भेज देता हूँ, ये है पूरी, है गालियां उम्मे साहबा पूरी, ठीक है, मैं प्ले कर रहा हूँ। मैं म्यूट लगा के ना साइड पर होती हूँ, तुम लगाओ इसको, लगाओ ठीक सारी। है, ठीक अच्छा है। मेरी एक मिनट बात मुझे सुन आपकी रहे बहन का हो। पता चाहिए, आप देंगे? देखिए हम अगर आपसे लास्ट टाइम, नहीं नहीं मुझे मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे चाहिए ना 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 ना, मैं माँ बहन की बात की, मैंने आपसे, लेकिन मैं आपसे मांग रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे मांग रहा हूँ बाबा साहब, मुझे बाबा साहब मुझे आपकी बहन का पता चाहिए, आप देंगे? अरे भाई मुझे आपकी बहन का पता चाहिए, चाहे देंगे आप प्रवोक करेंगे ना, आपकी आपका ठीक है, नहीं लेकिन मैं तो मांग रहा हूँ, चेहरे के साथ आओ, हिम्मत है, मर्द का बच्चा बोला था ना आपने, चलो हम चेहरे के साथ आते हैं। आप यार मर्द का ही बच्चा होता है, जो मर्द का बच्चा नहीं होता वो पैगंबर होता है। चेहरे के साथ आओ, आप चेहरे के साथ, क्यों मेरा मुंह लेके तुमने अपनी बहन के मुंह पे लगानी है? तुम्हारी औकात है? नहीं, तुमने मेरा मुंह लेके अपनी बहन के डैश पे लगानी है। सुनो, अरे हाँ सुनाओ, किसी की बहन बेटी पे नाम करने से पहले, हाँ बिल्कुल। अब मिर्चें लगी हैं, अब मिर्चें लगी हैं, नहीं इनको मिर्चें लगी हैं। की औलाद हो ना, एक बाप की तो चेहरे, भाई हर कोई एक बाप की औलाद होता है, जो बाप की औलाद नहीं होता वो पैगंबर होता है। बाबा साहब, जो बाप की औलाद नहीं होता वो पैगंबर होता है। बाबा साहब, जो बाप की औलाद नहीं होता वो पैगंबर होता है। अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। आप आ जाएं, अभी खत्म हो गई हैं। लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
واہ جی یہ وعلیکم جی السلام ختم ورحمۃ اللہ۔ نبوت کا ام ایک صاحبہ اس ایسا کو مجاہد۔ میں نیچے ڈراپ کر رہا ہوں، یہ ذرا اس کو ماڈریٹر سے ہٹائیں 1 منٹ پلیز، عباسی کو کس ہٹائیں، کو؟ یہ عبداللہ نام کی آئی ڈی یہ سسٹر یہ آپ نے ساری آڈیو سنی اور اب آپ یہ پریٹینڈ کر رہی ہیں کہ آپ نے کچھ سنا نہیں۔ یہ عباسی اور حرامزادے کو ریموو کریں ماڈریٹر سے، نہیں تو میں بھی چلا جاؤں گا۔ ریموو کریں اس خنزیر کو۔ جی اب سندھو کو بات کرنے کا موقع دیں۔ کو ریموو کریں ماڈریٹر سے، ایسے میں بات نہیں کروں گا، مجھے ڈراپ کرے گا، پہلے اس کو ریموو کریں۔ آپ اپنی بات کریں، میر جو ہے وہ میرا ماڈریٹر ہے اور اس کو میں پتہ ہے کہ ہم عباسی نے کی کیا بات کرنا ہے۔ کر رہا ہوں، میں عباسی کی بات کر رہا ہوں کہ عباسی کو ریموو کریں۔ جا رہا ہوں جب تک آپ عباسی کو ریموو نہیں کریں گے۔ اتنے لوگ بلاک کیے ہوئے تھے، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس نے۔ میر آپ کیوں ڈراپ ہوئے ہو؟ ریموو کر دیں عبداللہ نام کی آئی ڈی کو۔ ادھر آئے بے شک کھلے منہ بات کرے، جو مرضی بات کرنی ہے پر کرے، جس طرح امے آپ کی براڈ پہ ماڈریٹر نہیں ہے، اسی طرح عباسی صاحب آپ کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ یہاں پہ ماڈریٹر ہونے کا، ٹھیک ہے؟ جی جی آپ بات کرو۔ جی امے صاحبہ بالکل، یہ لوگوں نے سن لی ہے اس کی پوری۔ اب جو لوگ اس کو دیکھیں گے، یہ اکثر شارپ شوٹر کی براڈ پہ ہوتا ہے، یا افضل صاحب نے تو آج اس کے خلاف بیان بھی دیا ہے کہ وہ رحیل کی براڈ کے اوپر، رحیل بھی کہہ رہا تھا میں اس کو بلاک کروں گا جب تک یہ اس کے اوپر کوئی وضاحتی بیان رجوع نہیں کرتا، یا جو کچھ بھی اس کا معاملہ ہو تو باقی پھر بات بعد میں دیکھی جائے گی۔ لیکن اس گٹیا انسان نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بات کی ہوئی ہے، اس سے کل میں نے سوال کیا تھا اور اس نے کہا میں اپنی بات پہ قائم ہوں، تو اگر تم قائم ہو تو پھر دیکھیں یہاں پہ پھر آپ نے یہاں بیٹھنا ہے۔ پر اگر آپ غور کریں نا تو وہ خالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بات نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے کہ پیغمبر کا لفظ بول رہا ہے وہ، اچھا کہ ام معاذ صاحبہ، اللہ معاذ اللہ، اگر ام اس کے صاحبہ الفاظ سنے نا میں تو جا وہ رہا معاذ مجھے ہوں۔ اللہ لگ کہہ رہا رہا ہے مجھے کہ صاحبہ لگ رہا ہے کہ یہ وہ جو ہے نا کیا عثمان کہ جو وہ جن پاکستانی کا باپ نہیں ہوتا وہ پیغمبر ہوتے ہیں، معاذ اللہ اس نے اس طرح کی بات کی ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ مجھے استغفر میرا اللہ۔ خیال ہے کہ یہ جو عثمان ایوب حرامزادہ ٹائپ گروپ ہے نا پاکستانی، اور جو ان کے ماڈریٹر حرامزادے ہیں، یہ انہی کا ایک حصہ ہے۔ اور جیسے اور بھی یہاں پہ کئی حرامی مسلمان بن کے کوشش کر رہے ہیں فساد استغفر جمانے کی، اللہ، تو یہ انہی مسلمانوں کو حرامزادوں حرامی میں کہہ سے ایک دیا۔ حرامزادہ ہے۔ تو مجھے اس پہ شک ہے، کیونکہ امیر دیکھیں سندھو نیچے مسلمان تو ہے، اس کو لو۔ جی سدھو بھائی کو لے اوپر، تو کیونکہ مسلمان تو نبی کے اچھا جی بارے میں اس طرح یہاں کی پر باتیں، میں ایک جی بات کہنا چاہوں گی۔ جی 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 میر بولو۔ نہیں وہ بلال بھائی میں بات بات کر کر رہے رہا ہیں، تھا، بلال میر میں بھائی بات کر رہا تھا۔ آپ جو بات سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مطلب بات کی ہے، یہ ہر پیغمبر کے لیے میرے خیال میں اس نے کی ہے۔ اگر یہ ہاں یہ بات تو ذرا پھر ہر دوبارہ طرف لگاؤ چلی جاتی ہے۔ نہیں تاکہ دوبارہ ام سنیں اس صاحبہ، کو۔ ویسے بھی ایک نبی کو اگر آپ گالی دیں گے تو وہ ذاتی بات، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بات انبیاء ٹھیک ہے، علاقے بھائی۔ لیکن لیکن یہ مطلب سارے اگر پیغمبروں آپ کی بات ہوئی ہے پیغمبر کی تو اس میں تو 1,24,000 سارے ہی آ جاتے ہیں معاذ اللہ۔ انہوں نے سارے قسم کے انکلوڈ کیے ہیں اس جی لفظ میں۔ بالکل افضال بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرا بھی یہی موقف ہے۔ یہ ایک دفعہ پھر لگاؤ ذرا اس کو میر، تاکہ ہر بندہ اس میں کو کہتا سن ہوں کہ لے۔ دفع کریں، ایسے ہی جو ہے نا وہ نہیں دل نہیں وہاں پر کرتا وہ اس طرح بات کا۔ کر رہا ہے کہ جس کا باپ نہیں ہوتا وہ پیغمبر ہوتا ہے۔ استغفر اللہ یہاں استغفر پر اللہ۔ معاذ اللہ تمام انبیاء علیہ السلام کی بات کی گئی ہے۔ بالکل آخر میں اس نے 3 دفعہ ریپیٹ کیا، آخر میں جا کے 3-4 بالکل دفعہ۔ یہ اسی حرامزادے گروپ عثمان یوب کا جو کہتے ہیں نا ہم نے گستاخی کو نارملائز کروانا ہے، وہ اور اس کے جو ماڈریٹر حرامزادے ہیں جو مسلمان لبادہ اوڑھ کر کے یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم بڑے امن کا، یہ اسی گروپ کا ایک حصہ دار لگتا ہے۔ ادروائز کون مسلمان، اللہ معافی دے، رسول اللہ کے علاوہ سب انبیاء آپس میں بھائی ہیں، کون اس طرح کے لفظ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کسی بھی نبی کے بارے میں استعمال کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے تو سخت، بلکہ یہ تو گالی ہے جو انسان عام انسان کو بھی نہیں دے سکتا اس طرح کی بات، یہ مطلب اس کا بڑا خطرناک مطلب بنتا ہے۔
یہ وہی الفاظ ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی نے بولے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. میں نکال دوں گا آپ کو. یہی وہ حرام زدگی تھی جو اس نے کی، اور یہی یہ بندہ کر رہا ہے. یہ مسلمان نہیں ہے، یہ اسی گروپ کا ایک حصہ ہے جو یہاں پہ دھندناتے پھر رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم نے گستاخی کو نارملائز کروانا ہے، اور جو ان کو ماڈریٹر بنے ہوئے ہیں حرام زادے اور پریٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں. یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے. جزاک بالکل بالکل ام صاحبہ، اور آپ نے اس کی ٹیون دیکھی کہ کون روک سکتا ہے مجھے. اور کل میرے پاس یہ بھی ریکارڈنگ ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے میں اس پہ قائم ہوں، میں اس پہ قائم رہوں گا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرے پاس ریکارڈنگ ہے، میں فون میں سے ڈھونڈ کے نکال کے یہاں پہ پلے کروں گا، انا للہ جس و میں انا الیہ میں نے اس سے راجعون. سوال کیا ایک اور براڈ پہ، اور وہ براڈ والے اس کو نہیں اتارنا چاہ رہے تھے. میں نے لکھا کہ یار اس نے گستاخی کی ہوئی ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو. میں نے ان کو ریکارڈنگ بھی بھیجی، لیکن اللہ خیر کرے، جہاں جہاں پہ یہ ملے گا ہم تو یہی بات کریں گے جب تک وہ اپنا رجوع نہ کرے. بے شک اللہ کے سامنے کرنا چاہیے، لیکن اس کی بات یہاں پہ سب کے سامنے پبلک ہے، تو اس کو شرم آنی چاہیے. اس کے اوپر اپنا وضاحتی بیان دے، نہ کہ وہ کہے کہ مفتی ابی یار صاحب کو بھی پتہ ہے اس کے اوپر اور ام صاحبہ بھی رگڑی جائیں گی. اور تمہارا کیا جواب ہے ڈاکٹر؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. تمہارا کیا جواب ہے اس کے اوپر؟ تم دوسرے دیکھیں لوگوں کو میں تو بار شامل کر بار رہے یہ ہو. بات کہہ رہی ہوں کہ اگر ام رباب رگڑی جائے گی تو تم اپنا تو ڈیفینس بتاؤ نا. ام رباب کی کیوں فکر کر رہے ہو بھائی؟ تم نے کیا اور نام تم دوسرے لوگوں کا لے رہے ہو، میں تو بار نام بار تم اسے کہہ ام رہی ہوں صاحبہ کہ کا لے میرے رہی ہو. رگڑے جانے کی کوئی فکر نہ کرو. تم آؤ اپنی بات کرو کہ اگر تم نے کی ہے تو اللہ سے اور امت سے معافی مانگو، رجوع کرو اللہ تعالیٰ سے، اور بالکل کہو کہ میں نے بہت غلط الفاظ استعمال کیے معاذ اللہ. اور اگر میرا بیچ میں کوئی لینا دینا ہے تو اس کو بیان کرو تاکہ میں بھی رجوع کروں، مجھے بھی پتا ہو کہ میں نے کیا کیا ہے بھائی. مذہبہ بس اس کے پاس وہاں پہ کچھ کہنے کو تھا نہیں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی ام صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، ام صاحبہ کا نام لے دو ہر کام میں. پتہ نہیں کوئی براڈ نہیں چلتی ان کی، میرا نام لیے بغیر کوئی آتا نہیں ہے وہاں پر. کیا وجہ کیا، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. نہیں اس کے پاس جواب ہی نہیں تھا اس بات کا. حالانکہ اسے وہاں پہ یہ کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے مجھ سے کچھ ایسا ہو گیا، جو کچھ بھی ہوا میں معذرت کرتا ہوں، اللہ سے توبہ طائف کرتا ہوں، تو بات ختم ہو جانی تھی. ام صاحبہ رجوع بالکل. کرتا. لیکن غرور دیکھیں، تم نے کسی انسان، عام انسان کو نہیں گالی دی ہوئی بھائی، تم ایک پیغمبر کے بارے میں بات کر رہے ہو. ایک پیغمبر نہیں میرا مطلب ہے یعنی کہ سب بیچ میں آ جاتے ہیں، جی، حالانکہ وہ کہہ رہا تمام ہے پیغمبروں کے بالکل اوپر اس نے اس نے اللہ تعالیٰ بولا قرآن ہے کہ کریم وہ میں فرما رہے پیغمبر نہ ہیں ہوتا. کہ وَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ، کہ ہمارے چنے ہوئے ہیں وہ، ہماری ہدایت یافتہ ہیں، اور بالکل کیا ہے معصوم الخطا ہے وہ. اور یہ صاحب جو ہے یہ فرما رہے ہیں معاذ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. بالکل ام صاحبہ. اور ڈٹ گیا مرزا غلام قادیانی جیسے ڈٹ گیا اپنی گستاخیوں کے اوپر. حضرت حسین اور دوسرے جتنے بھی انبیاء کرام کی اس نے گستاخیاں کی مرزا غلام قادیانی نے، یہ بھی اسی کی طرح ڈٹ گیا ہے. توبہ بالکل. استغفار، مرنے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے، نہیں تو انجام دیکھیں ہوگا مرزا اب وہ غلام لوگ قادیانی والا. امیر، میں یہاں پر سمجھتی ہوں کہ اس بات کی اب بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جو لوگ ایسے لوگوں کو پہچان گئے ہیں ان سے باز آ جائیں. ان سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کا، وہ دشمنان دین ہیں، وہ دین باطلہ کے اوپر چل رہے ہیں، دین حق کے اوپر نہیں چل رہے وہ لوگ. بالکل بالکل ام صاحبہ. یہی بندہ علم جھاڑ رہا ہوتا تھا کس کے پاس؟ شاہد ڈڈو کے پاس بیٹھ کے آپ لوگوں کے اوپر فتوے، پیر صاحب کے اوپر فتوے اور دوسرے مسلمانوں کے اوپر فتوے. یہ بڑا پڑھا لکھا بنا ہوا ہے اپنی طرف سے ڈاکٹر. بالکل ایسے اس ہی کا ہے، نام ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. یاسر ڈوڈا، اس کا نام ہے یاسر ڈوڈا. ٹھیک ہے، میں نے تصویر بھی اس کی لگائی ہوئی تھی آگے. تو اس کو اتنی شرم نہیں ہے کہ اتنی گستاخی والی بات تم کر رہے ہو. کیا فرق رہا تم میں اور اس مرزے کذاب دجال میں؟ بے وقوف جاہل آدمی، اپنی آخرت سنوارو، توبہ طائف کرو، اللہ سے معافی مانگو. تم یہاں پہ ختم نبوت کے اوپر لیکچر دے رہے ہو ہر وقت. جس براڈ پہ جائیں میں نے ایک بات کرنی ہے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور تو پہلے معافی تو مانگ، یہ توبہ تو کر. بیپاری ہیں، ختم نبوت کے بیپاری ہیں، یہ بیپار کر رہے ہیں. یہ سندھو آگے اس کو لے لیں بھی. دیکھیں سندھو کو میں اس لیے بلانا چاہ رہی ہوں کہ راہیل کی براڈ کے اوپر اس نے کہا جی میرے پاس کچھ پروف ہے، اور اس کو پرووائڈ کیے ہیں ایک قادیانی اسٹوڈنٹ نام کی آئی ڈی نے. تو میر اس کو پک کرو بھائی. میر آپ نے پک کیا اسے؟
तो लेकिन मुझे तो नजर आ देखें रहा है आप, वो। देखें कहीं पे। ये देखो ना, ये सामने आया ज्वाइंट थ्रू द, नहीं, ये आप लिखा लिस्ट में जाके देखें ना, ऊपर लिस्ट 44 लोगों की लिस्ट में आप देखें। मॉडरेटर हो ना? हाँ, मैं तो देख रहा हूँ, नहीं नजर आ रही ना आईडी ये वाली, आप भी देखें, आपको अगर नजर आती है तो। अभी देखिए उसने ज्वाइन किया था, पर मैसेज में लिखा हुआ आ रहा था कि सिद्धू ज्वाइन। चलें ठीक है, होगी ये सेंड। जी अफजाल भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी अफजाल भाई। की गुस्ताखी नहीं की, उसने लफ्ज इस्तेमाल किया था कि वो फिर नबी ना होते। साल भाई लफ्ज ये इधर इस्तेमाल बैठ हुआ के था सिर्फ जो बयान नहीं देना, सीखा था। जहां पे आपने और उसको देखना है, ये बात बहुत उसके मुंह गलत पे भी है। करनी है। और दूसरी अफजाल बात भाई, जो सिद्धू भाई के बारे में आप कह रही हैं वो मैंने सुना अफजाल नहीं है। भाई सुन वो ले, तो आप अफजाल बातचीत भाई, शुरू करेंगी तो फिर मुझे पता चलेगा कि वो क्या ओहो, मसला है। अफजाल भाई सिर्फ इधर बैठ के बयान नहीं देना, उसको जिधर। नहीं है कि सिद्धू अफजाल भाई का आवाज तो आ वो रही है क्या आपको? मसला है, वो तो मैं सुनूंगा तो पता चलेगा। लेकिन जो चलो पहले बात हो रही थी उसमें उन्होंने जमा का सिगा इस्तेमाल किया था कि वो पैगंबर ना होते। हाँ, ये लफ्ज पैगंबरों उन्होंने के बाप इस्तेमाल नहीं किया होते। था, उन्होंने कहा जो कि कि बहुत जिनके ज्यादा बाप नहीं होते वो गुस्ताखाना है। पैगंबर होते हैं। और इस पे जिसने भी ये लफ्ज बोला है तमाम मुसलमान भाइयों को उनका मुहासबा साहब, करना चाहिए। ये अफजाल साहब बहुत भाइयों आवाज आ को रही है नहीं, आपको? ये व्यापारी खत्म नबूवत, व्यापारी खत्म नबूवत का बयान है ये। अफजाल साहब आपको आवाज नहीं आ रही? नहीं, मैं सॉरी दोबारा अच्छा, रिपीट बात सुन कीजिएगा। लें, खाली इधर बैठ के बयान नहीं देने। इस बंदे को आप जानते हैं ना, डॉक्टर एब्सोल्युटली नॉट, इसकी आईडी को जिधर आपने देखा तो आप वहां पे बैठे हुए साथ उसके मजे से, ये नहीं होना चाहिए। उससे सवाल करना है कि डॉक्टर साहब पहले उस पे वजाहत दें, आपने जो बयान दिया। ये मसला इग्नोर करने वाला नहीं है मेरा भाई। कुछ मसले होते जज़ाकल्लाह। हैं जो दरगुजर करने वाले होते हैं और कुछ मसले जो होते हैं जो उम्मे फ्रंट साहबा, और एक और बात मैं बोलने आपको वाले होते अफजाल हैं। भाई के बारे में बता दूं, ये अफजाल भाई वो हैं, इतना बड़ा दिल रखते हैं। मरज़इयों की अगले दिन लड़ाई हुई है और उनकी सुलह हुई है, तो इन्होंने उस पर भी उनको जाके मुबारकबाद दी है। ये ऐसे हमारे दर्द दिल रखने वाले भाई हैं। जी अफजाल भाई, जज़ाकल्लाह। मीर भाई, मैं तो आपको पता है तमाम कहता हूँ कि इल्मी बहस करो, झगड़े ना करो, गाली गलोच ना करो। इल्मी बहस करेंगे तो हमारे पल्ले भी कुछ पड़ेगा। जैसे उम्मीद सिस्टर करती हैं या और भाई आके करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इख्तलाफ होते रहते हैं, लेकिन बहस जो है ना वो इल्मी होनी चाहिए कि जो सुनने वाले हैं उनके पल्ले क्या पड़ता है। अगर कोई अच्छी चीज़ उनके पल्ले पड़ जाएगी तो आपको भी उसका सवाब मिलेगा और उस बंदे की ज़िंदगी भी संवर जाएगी। मैंने आपके 15 मिनट लगाए हैं, आप प्लीज मुझसे इतनी बातें नहीं होती हैं। उम्मीद सिस्टर हैं ना, जब तक वो हो ना, और सिद्धू भाई भी हैं, तो पहले आप ये मसला तो हल करें ना, तो उसके बाद मैं तो आपके साथ ही हूँ अल्लाह के फजलो करम से। ठीक हो गया इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अफजाल भाई बहुत प्यारी शख्सियत है और ये व्यापारी भी नहीं है। जी अभी खत्म नबूवत का एक व्यापारी हमारे पास तशरीफ लाया है, सिद्धू जट, और उम्मे रुबाब की कुछ इंफॉर्मेशन है विद प्रूफ। जी सिद्धू साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सिद्धू साहब, आप जो आपने मौका पेश किया था उसके प्रूफ लगाते जाए और बात करते जाए, हम लोग सुन रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं। जी, उससे पहले मैं एक बात करना चाहूँगा। देखें, जिस तरह औरतों की इज़्ज़त होती है और औरतों को ये डर होता है कि उनकी इज़्ज़त ना उछाली जाए, इसी तरह मर्दों की भी इज़्ज़त होती है और मर्दों को भी ये वो खौफ होता है कि हम किसी ऐसी जगह पे ना बैठें, ना जाएं जहाँ पे हमारी इज़्ज़त पे हमला और हमारी इज़्ज़त उछाली जाए। तो पहले मुझे इस चीज़ की श्योरिटी दें कि इस ब्रॉड पे ना मेरी इज़्ज़त उछाली जाएगी, ना मेरी इज़्ज़त पे कोई हमला होगा। जी जैसे ही अगर आपके ऊपर का हमला होगा तो आप जा सकते हैं, आप के पास ये पूरा राइट है कि आप ड्रॉप हो सकते हैं, तो आप अपनी बात शुरू करें। इज्जत पे हमला होता है, ये बात ज़हन में रखिएगा। जी जी, आप जी इस तरह करें ना, मुझे मॉडरेटर ऐड कर दें, जो मुझे कोई बदला जी आई एम रियली सॉरी, आप अपनी बात शुरू करें, अपने प्रूफ लगाएं यहाँ पर। जी जज़ाकल्लाह। उससे पहले आप मेरे साथ जो मैं बात कहूँगा वो दोहरा दें ताकि सारे
सुनने वालों को पता जी चल आप जाए अपनी ये जुबान से बात दोहरा सही है। दें, जी आप अपनी जुबान से जी दोहरा आप मेरे पीछे पीछे दोहरा देना, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के जी आप बोले अपनी बात करें मेरे से, जो मेरे है पीछे यहाँ ये पर। बोल नहीं, मैं कोई गलत बात करूंगा तो फिर कीजिएगा ना, पहले नहीं आप जी ये मुझे कहें कि जरूरत ही मैं नहीं है आपके पीछे कुछ भी कहने की, आप अपनी बात करें रखें यहाँ पर। आप सिर्फ इतना कह दें कि मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के ये कसम देती हूँ जो बोलूंगी सच बोलूंगी, सच के सिवा कुछ ना बोलूंगी, बस ये कह दे। जब मुझे कहना होगा आप पहले अपना बयान दें कि जो आप कह रहे हैं वो आप हल्फिया कुरान करीम पे हाथ रखकर जो आप फरमा रहे हैं बिल्कुल सच है, और आप जो जी जी प्रूफ लगा रहे हैं ये बिल्कुल सच के ऊपर मबनी है। जी जी और मैं जो भी बयान कर रहा हूँ वो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो खुदा की लानत है मुझ पर। ये बयान करे और बोलना शुरू पहले करें। आप मेरे पीछे बात करें ना कि मैं जो नहीं मैं बोलूंगी। आपके पीछे बात क्यों करूं, आप जब बयान करेंगे उसके बाद मैं बात करूंगी। जी बोले। अच्छा, उस मैं कोई भी बात करूं उससे पहले मेरी एक डिमांड है, अगर आप पूरी कर दें। जी जी फरमाएं। मेरी डिमांड ये है कि मेरे एक बहुत ही मोहतरम मुसलमान भाई और दोस्त शार्प शूटर को अनब्लॉक किया जाए, उसको यहाँ पे बुलाया जाए और उसको यहाँ पे जज बनाया जाए। एक जज आप अपनी मर्जी का बना लें, एक जज शार्प शूटर बना लें। अगर मेरे खिलाफ फैसला आया तो जो भी सजा मुझे मिली मुझे मंजूर है, और मैं शार्प प्रूफ शूटर को मैंने अनब्लॉक कर दिया हुआ है। अच्छा, फिर उसको आ लेने दें। अच्छा जी, आपके ऊपर मैंने क्या इल्ज़ाम लगाया था मुझे बताएं आप। मुझे नहीं पता, मैंने आप लोग सुन रहे हैं, आप बताइए। अच्छा जी, मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आप जो है ना आजकल जैसे कि आपका झुकाव ही मैं कहूँगा, वैसे तो आप अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ही हैं, ठीक है, और नहीं आप वैसे मुसलमान ही हैं। मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो जो अंसर रज़ा जो कादियानी मुरब्बी है उसने शायद आपको ना शादी की ऑफ़र की है, रिश्ता भेजा है। अब ये मुझे नहीं पता कि ये आपने ठुकराया है या आपने उसको एक्सेप्ट किया है, और इसके मुझे प्रूफ दिए थे वो जो स्टूडेंट भाई शागिर्द नहीं है कादियानी उसने। तो मैंने उससे कहा कि यार ये तो बड़ी गलत बात है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। उसने कहा क्यों, तो तुम्हें क्या मसला है ना। मैंने कहा यार देखो, वो जो अंसर रज़ा है वो वैसे ख़ुद भी काना है, ना वो इतना कोई खूबसूरत है ना कोई इतना स्मार्ट है, और वैसे भी वो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का मानने वाला है जो कि कज़्ज़ाब और दज्जाल है। तो उम्में जो हैं वो तो ख़ुद भी अक्सर मैंने सुना है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को कज़्ज़ाब दज्जाल ही कहती हैं, लेकिन कभी कभी उनकी ब्रॉडों पे जाके गलत मलत बातें करती हैं। तो फिर उसने मुझे एक ऐसी दलील पेश की, उसने कहा वो जो इदरीस था, इदरीस साहब मैं कह रहा हूँ, वो जो उनके हस्बैंड थे वो भी कादियानी तो थे। तो मैं फिर वहाँ पे चुप हो गया। तो मैंने कहा यार चलो मैं उनसे पूछ लूँगा जाके कि क्या ये बात सच है कि उनको अंसर रज़ा साहब ने जो है वो शादी की ऑफ़र की। और उसने मुझे ये भी बताया कि मंगनी ऑलरेडी हो चुकी है आपकी और उनकी। ये मेरा मौक़िफ़ है जी ठीक हो गया। आपने अपनी अपनी जो गुफ्तगू सुनी, अपनी अपनी राय दे दें, फिर एंड के ऊपर मैं बात कर दीजिए। याकूब साहब आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, क्या कहेंगे शख्स को आप? जी याकूब साहब। इससे पहले कोई राय दे, मैंने कोई गलत बात नहीं की, मैंने निकाह का पैगाम भेजा आपको, ये कहा है मैंने अंसर रज़ा ने। देखें मैंने याकूब साहब से रिक्वेस्ट की है, अपना म्यूट हटाएं याकूब साहब। जी याकूब साहब। अच्छा जी मीर भाई आप ने गुफ्तगू सुनी, क्या जवाब है आपका? इस बारे में न्यूट्रल रखें, इंफॉर्मेशन नहीं है, ये अफजाल भाई देते हैं ठीक हो आपको गया। इस जी बारे अफजाल में भाई राय। आप भी अपनी राय दे दें। मैंने उम्मी सिस्टर आपको बताया कि मैंने ये सुना नहीं था, आपकी बातें मैं सुनूंगा तो उसके बाद कोई राय दे सकता हूं मैं। अभी नहीं अभी सिद्धू ने जो बात की जो है इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जो बात सिद्धू ने आपके सामने पेश की है, मैंने जो सुना है कि अंसर रज़ा ने पैगाम दिया है कि भाई उम्मे साहबा से मेरा निकाह है या मंगनी हो चुकी है। जी तो हमें तो बिल्कुल इसका पता नहीं है, और मेरा दिल वैसे मानता नहीं है कि एक मुसलमान औरत जो इतनी बड़ी मौलाना भी हो। सुलह में आप मुबारकें दे सकते हैं,
تو یہاں پہ اگر نکاح ہو رہا ہے تو یار عجیب باتیں کر رہے ہیں آپ افضل صاحب, کیوں نہیں دل مانتا آپ کا؟ بھائی میں نے کوئی بات نہیں کی. میں نے کیا بولا ہے آپ ذرا غور سے میرا بھائی سدھو سن لو کہ میں نے یہ بولا ہے کہ انہوں نے نکاح کا پیغام دیا اور منگنی آپ نے بولا کہ ہو چکی ہے, بقول جدھر سے بھی آپ نے سنا ہے یہ مجھے نہیں پتا, لیکن پھر میں نے اپنی رائے اس میں ایڈ کی ہے کہ میرا دل نہیں مانتا کہ سسٹر جو ہیں ایک قادیانی سے نکاح کریں گی, وہ اتنی بڑی معلمہ بھی ہیں, اور کسی غیر مسلم سے وہ کیسے نکاح کر سکتی ہیں, یہ میرا دل نہیں مانتا. آگے اللہ پاک کی ذات بہتر جانتی ہیں یا صاحبہ بہتر جانتی ہیں, وہ اس پہ روشنی ڈال سکتی ہیں. اب دیکھتے ہیں صاحبہ کا کیا جواب دیتی ہیں. اور یہ جنہوں نے افواہ اڑائی ہے اگر غلط ہے تو بہت ہی غلط کیا ہے, کیونکہ یہ اڑانی نہیں چاہیے. تصدیق پہلے کر لینا جو ہوتی ہے نا, یہ ایک مسلمان کی نشانی ہوتی ہے. نکاح کرنا جو ہوتا ہے نا وہ بری چیز نہیں ہے. نکاح تو سنت رسول ہے. ایک مومن عورت اور ایک مومن مرد جو ہیں اگر ایک رشتے میں بنتے ہیں تو یہ بہت ثواب کا کام ہے. میری تو یہ رائے ہے. جی اب دیکھیں آپ نے گفتگو سنی نائٹ رائڈر. جی اپنا بیان دے دیں نائٹ رائڈر بھائی آپ بھی. جی نائٹ رائڈر بھائی. جی السلام علیکم. میں سدھو سے بات کر سکتا ہوں؟ سدھو ادھر ہی ہو؟ جی آپ بات کریں, پھر مجھے بات کرنے کا موقع دیں. سیدھی بات یہ ہے کہ میں ایک نیوٹرل سٹیٹمنٹ دوں گا کیونکہ میں ایک نیوٹرل آدمی ہوں. پرابلم یہ ہے کہ آپ نے یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے نا, یہ آپ کا حق تھا کہ اگر آپ کو کسی بندے نے کوئی انفارمیشن دی ہے یا کوئی بات کی ہے تو آپ ان میں سے اسپیشلی ڈائریکٹلی پوچھتے کہ کیا یہ جو میں نے بات سنی ہے ٹھیک ہے, تو پھر آپ کی بات سن لیں نا. وہی کر رہا ہوں. اچھا جی سنائیں. ایسے نہیں نا وہ بات کر, یہ تو کسی کو بدنام کرنا یا اس پہ تہمت لگانا, یہ وہ والی بات ہوگی نا. اگر آپ نے ایسے نہیں کیا تو اب آپ کا حق یہ بنتا ہے, یہ امے کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ آپ سے کہیں کہ جی پروف لاؤ, یہاں پہ کوئی منگنی کی تصویر لگاؤ, کوئی منگنی کا کوئی کارڈ شارڈ ہے یا کوئی ویڈیو ہے وہ لگا دو. اگر نہیں تو پھر اس طرح براڈ پہ آ کے آپ کا یہ کہنا بنتا نہیں تھا. آپ نے پرسنل جو نا ان باکس میں جا کے یا ٹیلی فون کر کے. میری بات سن لیں, میں آپ کو ساری بات بتا دیتا ہوں. جی اب چپ کر جاؤ, تمہاری سدھو بات ہو چکی ہے. اس کے بعد اب مسعود بھائی آپ آ جائیں. جی مسعود بھائی. السلام علیکم آ گیا ہوں. جی وعلیکم السلام. جی بولے. بہن یہ جو بھی کوئی بات ہوئی ہے اس وقت میں نہ وہاں تھا نہ میں نے کوئی سنی. چلے ٹھیک ہو. آج صبح جب میں یہاں تھا تو سدھو نے مجھے بار بار کہا کہ یہ بندہ جو ہے اس کے خراٹے سننے میں آ رہے, بس اتنا سدھو نے مجھے کہا ہے اور کچھ نہیں کہا. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ. اچھا جی اب سدھو صاحب کو بڑا کریں اسکرین کے اوپر. سدھو صاحب آپ کے پاس جو پروف ہے وہ یہاں پر پیش کر دیں, لگا دیں یہاں پر. بالکل جھجکنے کی ضرورت نہیں, پوری آپ کو آزادی ہے. جی سدھو صاحب بات تو سن لینا. سدھو صاحب جو پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں, یہاں پر آپ کو کوئی نہیں روک رہا. آئیں جی لگائیں. دیکھیں نا میری بات تو سن لینا. دیکھیں میں آپ سے کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوں. آپ یہاں پر جو ہے وہ پروف جو ہے وہ لگائیں. بڑا کریں, میرا خیال ہے ان کے پاس بھی کوئی پروف ہے, یہ بھی دکھانا چاہتا ہے. جی کون؟ جی سدھو صاحب پہلے آپ اپنے لگائیں پھر جج صاحب سے بات کرتے ہیں. جی لگائیں. جی بات یہ ہے کہ پہلے آپ اس چیز سے انکار تو کریں نا کہ یہ بات سچ نہیں ہے, پھر جی بالکل آپ پروف لگائیں. مجھے کوئی بات کرنے کی فی الوقت ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا مدعا پورا کر دیں, ٹھیک ہے. آپ اپنے پروف لگائیں یہاں پر. جگہ جٹ بھی میرا بھائی ہے, اس کا موقف جی جگہ جٹ سے موقف دو. جی بالکل میں نے کہا کہ مجھے آپ نے جگہ گالیاں جٹ جو دینی ہے, ہے مجھے پتا ہے. مجھے پتا ہے گالیاں دینی ہے, میں ادھر ہی ہوں, بعد میں دے لیجیے گا. میں نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں تو میں گالی دینے کی. میں کہتی ہوں کہ لوگوں کو آگاہ کرو, ان کو پروف کرو. جی
گل جو ہے نا گندی بات ہے. جو ہاں یہ جی مجھے تو یہ سدھو کی بات میں سچائی نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ بات میں نے بھی سنی ہے. اور ایک ہے وہ شاہی احمد، وہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں بھی جو ہے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. ابھی مجھے یہ نہیں پتا پکا کہ وہ کیا چاہتا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے اس کا، یہ بھی پلیز بتا دیں. شکریہ. دیکھیں جی، اب سندھو صاحب یہاں پر آ کر پروف کریں، ٹھیک ہے، لگائیں جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ پرووائڈ کریں یہاں پر. یہ جی ختم نبوت کے وپاری، ختم نبوت کے نام کے اوپر یہ اتنا بڑا کلنک ہوں گے، یہ اتنا بڑا خدا اور اللہ رسول کے مجرم ہوں گے شادی کا ختم اگر نبوت سے کیا یہاں پر تعلق ہے؟ یہ اس چیز کو پیش نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس پروف ہے. اور میری انسانیت دیکھیں، میری لائف پر ہے، میں نے کھلا ٹائم دے رہی ہوں کہ لگاؤ بھائی، میں جی ان کو کھلا چیلنج کر رہی ہوں، لگاؤ. اور آج مسلمانوں ان کے چہرے پہچان لو. ایک طرف ججا ہے، شارپ شوٹر ہے، سدھو جٹ ہے. آج آپ کے سامنے ان کی اصلیت سامنے آئے گی. اگر تو یہ سچے مسلمان ہیں، یہ سچے مجاہد ہیں، آپ کو ان کی احترام کرنا چاہیے، تو پھر یہ آج ایک ایک پروف لگا دیں گے یہاں پر. اور اگر یہ اپنی بات پہ پورا نہیں اترتے تو یہ سمجھ لو کہ ایک عورت نے کل قرآن کریم کی حق اور سچ کے اوپر بات کی تھی، اور اس قرآن کی سچ بات کے اوپر یہ لوگ کیا تہمت لگا رہے ہیں. میں نے ان کو کھلا ٹائم ہے، اور اگر مسلمانوں تم لوگ پھر بھی ان کی شناخت نہ کر سکو، پھر بھی ان کو اوپر پہچان نہ سکو، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کا قہر اور اللہ کا عذاب تم لوگ پہ آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری نسلوں کو برباد کرے گا پھر بھی اگر تم ان کی باتوں میں سنتے ہو یا ان کے پاس بیٹھتے ہو. تو یہ بات یاد رکھ لو. آج میں بڑے کھلے دل سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ آئیں اور پروف لگائیں. جو کچھ بھی ہے وہ جس طرح کا بھی ہے، مجھے کوئی مائنڈ نہیں ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس کی، بلکہ میں کہوں گی کہ انہوں نے ام رباب کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دیا. انہوں نے ایک نیکی کا کام کر دیا. جس طرح ان کا جو مذہب ہے، جو ان کا علامہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسی عورتوں کے کپڑے اتار دو، جائز ہے. آج میں کہوں گی ہاں بالکل صحیح کہہ رہا تھا. آئی جی، ادروائز یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ اس گروہ کے پیچھے چلو گے، اپنی دنیا بھی خراب کر لو گے، اپنی آخرت بھی خراب کر لو گے. اور میں آج آپ کو لکھ کے دے رہی ہوں، ان لوگوں کے نام لکھ لے، ان کے ایڈریس لکھ لے. خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں، ان کی ماں، ان کی بہنیں، ان کی بیٹیاں، اللہ تعالیٰ نے ان کا تیا پاجر ایک کر دیا، تو میرے باپ کا نام چینج کر دیجیے گا. میرے باپ کا نام چینج کر دیجیے گا اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں کو برباد نہ کیا تو. اب کہنا کہ نہیں میرے باپ تم نے یہ بات غلط کی تھی. یہ اس لیے نہیں کہ یہ ایک عورت کی بات ہے، یہ پتہ نہیں کتنی عورتوں کی داستانیں ہیں. یہ اس لیے نہیں کہ ام رباب کو ان کی بات کی تکلیف ہے، یہ دین کے ساتھ جو کر رہے ہیں یہ اس کی وجہ سے، یہ دین کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں، جو دین کا نام لے کے یہ جو بیپاری ہے، جو اپنے آپ کو مجاہدین کہتے ہیں، آج اللہ تعالیٰ ام رباب کی شکل میں کھول کھول کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہے. پھر بھی دھوکہ کھاؤ گے تو پھر اللہ جانے اور تم جانو، پھر اس کی پکڑ سے باز نہ ہوگے. لگاؤ سدھو، پروف لگاؤ. اب سدھو صاحب پروف لگاؤ، جلدی کرو. سدھو صاحب پروف لگائیں. ہے کسی عورت کے پاس اتنا حوصلہ اچھا اب آپ کہ میری جو بات سنیں نا. اپنی لائف کے اوپر کہتی ہے نا میں میوٹ کروں گی، نہ میوٹ میں کر کیمرہ لینا، آف کروں گی، تم پروف لگاؤ، میوٹ اب اس کر کا لیں. پروف کرو جو تم نے کہا. اچھا میوٹ کر لینا، آپ مجھے بات کرنے دیں. میں اسپیشل بہت سارے کام بزی تھا، کچھ کر رہا تھا، وہ چھوڑ کے آیا ہوں باہر. اچھا دیکھیں میری بات سنیں. سب سے پہلی تو مجھے بات یہ ہے کوئی کہ بات نہیں سننی. امت مسلمہ، مجاہدین ختم نبوت،
ایک عورت کے اوپر جو کچھ انہوں نے کیا ماضی میں اس کی بات نہیں کری. ابھی جو آپ نے سنا یہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہی ہے نا, یہ اللہ اور تعالیٰ بات تو کرنے آپ دینا, کو دکھا رہی ہے. لوگوں ان سے ڈیمانڈ شور کرو. ڈالنے سے کوئی سچا نہیں ہو جاتا, بات کرنے دیں مجھے بھی. میں آپ کو یہ نہیں کہ ابھی سے جانتا ہوں, سنی ہے نا آپ کی بات ساری چپ کر کے. میں نے کہا مجھے بھی پروف بولنا لگاؤ. لگاتا ہوں نا میرے پروف, پاس پروف ہے, میرے پاس میسیجز لگاؤ یہاں پر. لگاتا ہوں نا پروف. رکے ہم میوٹ کریں, مجھے بھی بات کرنے دیں, نہیں تو جو آپ کوئی کا کام بات ہے نہیں گالیاں کرنے دی نکالیں. جائے گی تمہیں, ایک لمحے کے لیے بھی کوئی بات نہیں کرنے دی جائے گی. آپ ایک قادیانیوں کے پاس لمحے کیا کے لیے ابھی مینگو لینے پہلے جاتی ہیں؟ تم نے بات کی, اب تم اس کو پروف کرو گے. جری یہاں پر اللہ, جو تمہیں اسٹوڈنٹ جری نے اللہ, پرووائڈ میری کیا بات وہ سنیں لگاؤ نا. یہاں پر. جری اللہ وہ جو حرام زادہ ملعون شاتم قادیانی ہے, ان کے پاس بیٹھ کے جب آپ مسلمانوں پہ بولتی ہیں آپ کو شرم نہیں آتی؟ میں نے یہ وہ جو کہا مبشر کہ رضا یہاں جیسے پر کتے ہیں. پروف کرو. لگاتا ہوں پروف, لگاتا ہوں. لگاؤ وہ مرزا قادیانی حرام زادے کے بھائی, کتوں کے میں پاس نے بیٹھ کہا کے کہ یہاں پر پروف کرو. پروف لگاؤ. بولنے دیں گی تو لگاؤں گا نا. جی وہ بول لگاؤ. ملعون مرزا کے قادیانی کے جو کتے ہیں ان کے پاس بیٹھ کے جب آپ مسلمانوں پہ بھونکتی ہیں آپ کو شرم نہیں آتی؟ پروف میں لگاؤ. نے کہا مجھے کہ جب اسٹوڈنٹ تم نے بتایا. اسلام پہ بھونکتے ہو, جب تم نبیوں اور رسولوں میں پہ کب بھونکا؟ بھونکتے ہو, آپ جب پہ تم بھونک رہا حضرت علی اسلام کرم پہ وجہ بھونک اللہ رہا پہ بھونکتے ہو, جس مرزا وقت غلام تم قادیانی اسلام کے اوپر حرام بھونکتے ہو, زادہ جب دین ملعون کے اوپر تم کتی کا بپور بچہ کرتے ہو, مرزا, شرم نہیں اس کے آتی؟ لوگوں کے پاس بیٹھ کے آپ شرم کو نہیں شرم نہیں آتی؟ آتی؟ ڈوب آپ کے عورت نہیں ہیں, مرتے؟ اس لیے آپ کو تمہیں معاف کر دیا غیرت جائے. نہیں آتی؟ وہ تمہیں مرزا اللہ غلام کے عذاب قادیانی سے ڈر نہیں کنجر, لگتا بغیر مرزا تو؟ غلام قادیانی دلہ, شرم آنی چاہیے آپ کو. میں وہ نے کہا حرامی مرزا اسلام جو کے ہے, اوپر جھوٹ مارنے والے کتوں, جھوٹ باندھنے والے, اسلام پہ جھوٹ ان بولنے والے کتوں کے کتوں, پاس, وہ مرزا غلام حدیث پہ قادیانی جھوٹ دلے بولنے والے کے ماننے کتوں, والوں کے پاس بیٹھ مجاہدین کے بھر آپ کے بھونکتی ہیں عورتوں مسلمانوں کی پہ. عزتیں لوٹنے والے وہ کتوں. وہ مرزا غلام قادیانی جو ننگی عورتوں کے خواب دیکھتا تھا, میں کتا نے کہا جو مرزا ننگی عورتوں قادیانی کو 150 خواب میں سال دیکھتا تھا, وفات پا گیا, وہ اس کی مرزا اولاد غلام تم قادیانی ہو. گلہ, سندھو وہ تم, مرزا غلام سندھو قادیانی تم, مادر چوت, مرزا قادیانی کنجری نے کا دکھا بچہ دیا مرزا جو غلام کچھ نہ کیا جو قادیانی تم کر. دلہ. شرم آنی چاہیے آپ کو. یہ ملک اوان اس کی بیٹیوں کو انہوں نے ننگا کیا ہے, وہ مرزا غلام قادیانی کتے کے بچے کے لوگوں نے. شرم آنی چاہیے آپ کو. یہ ملک اوان کی بیٹیوں کو, وہ مرزا غلام قادیانی یہاں پروف دلی کا لگاؤ, بچہ, پروف لگاؤ. وہ مادر چوت, وہ حرام زادہ مرزا, وہ مرزا غلام قادیانی بشائی احمد کے فوٹو لگا. وہ جنمی بطریوں, وہ بطریوں کتوں بد نسلوں, اپنی ماں بیٹوں کا تو خیال کر لو. وہ مرزا غلام قادیانی کتوں اللہ بطریوں, خشیر, اس کے پاس جا کے بیٹھ کے تمہارے آپ عالموں بھونکتی کی ہیں, ماں کو شرم میں کریں. وہ چودوں, مرزا غلام قادیانی تمہارے ان کتی عالموں ماں کا کتے بچہ, کے بچے وہ عالم مرزا جو غلام خبیث کی قادیانی اولاد دلہ, ہے, جنہوں نے وہ تمہیں مرزا یہ غلام تربیت کی قادیانی ہے, گانڈو, کسی ایک وہ کنجری مرزا کی غلام اولاد ہے, قادیانی وہ بے غیرت کنجری کی شورا, اولاد ہے. یہ کنجری کا عالم بچہ مرزا, جنہوں نے مرزا کنجری غلام کا قادیانی بچہ, دلی ماں کا بچہ, تو دلی کسی کا بچہ, کتے کا حرام بچہ, کی نسل, مرزا غلام تم حرام قادیانی کی نسل گانڈو, ہو. اپنے مرزا باپ غلام کو دیکھ جا قادیانی کے بونڈا, کتے کا بچہ, کنجری کا بچہ, تیرے دلی ماں بچوں کا کی بچہ, ماں کو اور لڑو گشتی کا تو, بچہ مرزا. تیری شرم آنی بچی چاہیے آپ گشتیوں کو. کی وہ اولاد, مرزا تمہارے دلی عالم, ماں کا بچہ, تمہارے عالم اس گشتی مرزا کی اولاد. کنجری کے بچے کی ہر ماں کو نبی لڑ, رسول کو وہ اس کے گشتی کا مخالفین اسی بچہ طرح ٹوائلٹ گالیاں میں مر دیتے گیا, ہیں. تو پہلی دلی بار کا تھوڑی بچہ دے رہے ہو. مرزا, عیسائی مرزا اور یہودی کنجری ماں محمد کا صلی اللہ بچہ, علیہ وسلم نعوذ باللہ مرزا ایسی گشتی, گالیاں دیتے ہیں. مرزا غلام قادیانی کی ماں کو لڑ, وہ کنجری کا بچہ تھا, اس کے بعد اب بیٹھ کے بھونکتی ہے. شرم آنی چاہیے آپ کو. اس کے کتوں کے بعد وہ مرزا غلام قادیانی کنجر, وہ مرزا غلام قادیانی دلہ, وہ مرزا غلام قادیانی کتی ماں کا بچہ. اور اب اس کے گندے لوگ, انہوں نے ملک اوان کی بیٹیوں کو چھوڑا نہیں, ٹانگی اس ملک اوان کی بیٹیاں اس مرزا قادیانی کنجری کے بچے کے لوگوں نے. یہ تعلیم ہے اس مرزا قادیانی گشتی ماں کے بچے کی, اس دلی کے بچے مرزے کی, اس کتی ماں کے بچے کی. ملک اوان کی بیوی کو نہیں ٹانگا انہوں نے, اس گشتی کے بچے مرزے کے لوگوں نے. ہو سکتا ہے یہ بات جھوٹ ہو. بطریوں کی میں بیٹیوں یہاں کو پر ایک بڑی ملک صاحب اعلیٰ آپ کی تربیت کا مسلمان, ایک ختم نبوت کا مجاہد کسی ریڈیو کی آپ کے سامنے پروف لگانے لگا, اس کو لگانے دے. آئے جی سامنے ختم نبوت کا بڑا مجاہد, آؤ جی. میں آپ کی فیور کی بات کر رہا ہوں. وہ مرزا میری قادیانی فیور کی مجھے نہیں چاہیے, مانو لوڑا وہ ملک تیری صاحب وہ جا گشتی کے کا رنگیلا بچہ رسول مرزا نے کے جواب لوگ تھے. مجھے کسی کی فیور نہیں چاہیے, پروف لگاؤ. وہ دلی ماں کا بچہ تھا مرزا قادیانی, وہ کتی ماں کا بچہ مرزا, وہ کنجری کا بچہ تھا مرزا, گشتی ماں کا بچہ. ملک صاحب جنہوں نے آپ کی بیٹیوں کی عزتیں اچھالی,
मलिक साहब आपकी बीवी की इज्जत उछाली, वो गश्ती के बच्चे मिर्जे के लोग थे, देखें जी, वो कंजरी का बच्चा मिर्जा दली माँ का बच्चा था, औरतों की वो इज्जत बचाने कुत्ती के माँ लिए का आया हुआ बच्चा है। मिर्जा, अभी ये वो जी मिर्जा था औरत जो औरतों को की नंगा इज्जत देखता इसने था, कैसे बचाई? एक वो मिर्जा कंजरी माँ का बच्चा, लगाओ जी, वो दली माँ का बच्चा प्रूफ मिर्जा, लगाओ। वो गश्ती का बच्चा था मिर्जा, मिर्जा कादियानी किसी कुत्ती माँ का बच्चा था, उस कंजरी के बच्चे मिर्जा कंजरी माँ का बच्चा, दली माँ का बच्चा था मिर्जा। आलमों को छोड़े मलिक साहब, आप जिन्होंने आपकी बेटियों की इज्जत उछाली वो उस मिर्जा गुलाम कादियानी कंजरी के बच्चे के लोग थे। मिर्जा गुलाम कादियानी दली का बच्चा था, मिर्जा कंजर था, मिर्जा गुलाम कादियानी गांडू था, बोंडा था मिर्जा गुलाम कादियानी, गश्ती माँ का बच्चा था। मान ले इस बात को मलिक साहब, मिर्जा गुलाम कादियानी कंजरी के बच्चा था, उस कंजरी के बच्चे मिर्जा कादियानी रंडी माँ के बच्चे ने के लोगों ने आपकी औरतों की इज्जत उछाली। मलिक साहब मिर्जा गुलाम कादियानी की माँ को चौथे, उसकी माँ को लन दे और राह हक पे आए, वो मिर्जा गुलाम कादियानी दली माँ का बच्चा था। मलिक साहब प्लीज गाली ना दे, मलिक साहब प्लीज मिर्जा गुलाम कादियानी गश्ती माँ के बच्चे को समझे। मलिक साहब खुदा का वास्ता है, मिर्जा गुलाम कादियानी के बुंड में मारे, मिर्जा गुलाम कादियानी की माँ को नाम दे मलिक साहब, उस गश्ती के बच्चे मिर्जा कादियानी की माँ को चोते, मिर्जा गुलाम कादियानी की माँ को लन। उम्मे सिस्टर जिन्होंने आपकी इज्जत उछाली है वो भी मिर्जा गुलाम कादियानी रंडी के बच्चे के लोग हैं। जाके जवाब ओह थक गया हूँ यार मैं। मलिक साहब प्लीज होल्ड करें, मलिक साहब प्लीज, मलिक साहब प्यार से बात करें प्लीज, थोड़ी है मोहम्मद मलिक साहब प्लीज, मलिक साहब मिर्जा की माँ को लाना, मिर्जा गश्ती माँ का बच्चा, माँ को लौड़ा, मिर्जा की माँ की कुछ, मिर्जा गुलाम कादियानी रंडी का बच्चा था। मलिक साहब मिर्जा कादियानी कंजरी माँ के बच्चे की गश्ती माँ का बच्चा था। मलिक साहब मिर्जा गुलाम कादियानी रंडी का बच्चा था, मान ले इस बात को। मलिक साहब मिर्जा गुलाम कादियानी गश्ती माँ का बच्चा रंडी का बच्चा था। मलिक साहब प्लीज मिर्जा गुलाम कादियानी कंजरी माँ के बच्चे रंडी के बच्चे मिर्जा गुलाम कादियानी की माँ को चोते। मलिक साहब हक पे हैं, मिर्जा गुलाम तेरी आलमा मलिक साहब गाली ना दे। बड़ी माँ नु चौदह में आए मलिक साहब मिर्जा गुलाम कादियानी की माँ को मिर्जा गुलाम कादियानी गश्ती माँ के बच्चे मिर्जा गुलाम कादियानी रंडी माँ के बच्चे की माँ को चोते, मिर्जा गुलाम कादियानी की माँ की कुछ बोले। मलिक साहब मिर्जा गुलाम कादियानी रंडी का बच्चा, दूसरा जहाँ गश्ती सबूही रंडी मसरूर गांडू, मिर्जा गुलाम कादियानी दल्ला, उनकी बेटी मिर्जा गुलाम कादियानी कुत्ती माँ का बच्चा, कुत्ते पैदा किए। यार कोई और चुप रहो, मैं थक गया। ये जो पैदा हुए ये मुसलमान कहते हैं अपने, ये पेड़ हराम के, कुत्ते का बच्चा, हराम की नस्ल। मलिक साहब सॉरी तेरी माँ नु लन ज्यादा बढ़ गया और सॉरी होगी। सॉरी मलिक साहब सॉरी प्लीज। नहीं तेरी अम्मा नु लन ज्यादा बढ़ गया है तो उन्होंने कह सी बोर्ड पीछे हटा के रखनी सी। मलिक साहब सॉरी कर तो लिए यार, अब क्या हो गया? तेरे आलमा दी मैं धी नु लन मारा, वो तेरे आलमा दी मैं मां नु चौदा, वड्डे सरकारी आलमा दी मैं मां नु लौड़ा दई, तेरा मिर्जा गुलाम कादियानी बोंडा, मिर्जा तेरा गुलाम कादियानी दली माँ का बच्चा, तेरा मिर्जा गुलाम कादियानी बोंड मराना सी, सारे नबी रसूल तेरा को गालियां दी गई, गुलाम कादियानी मोहम्मद कंजर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तेरे नौज़ मिर्जा बिल्लाह गुलाम के कादियानी दी माँ दी कुस, और तेरा मिर्जा गुलाम कादियानी गश्ती माँ का बच्चा, और तेरा मिर्जा गुलाम कादियानी दली माँ का बच्चा, और तेरे मिर्जा गुलाम कादियानी दी तेल तो बगैर उन्हें चौदह, और तेरे मिर्जा गुलाम कादियानी गश्ती माँ का बच्चा, जो नबियों को गालियां देते और तेरे मिर्जा गुलाम कादियानी दी माँ दी कुस, और तेरे मिर्जा गुलाम कादियानी रंडी माँ दी बच्चे दी माँ दी लन, और तेरा मिर्जा गुलाम कादियानी खंजीर, और तेरा मिर्जा गुलाम कादियानी दल्ला, और तेरा मिर्जा गुलाम कादियानी कंजरी माँ का बच्चा, और तेरा मिर्जा गुलाम कादियानी दी माँ दी कुस, और गश्ती का बच्चा मिर्जा, और तेरा मिर्जा दली माँ का बच्चा, और मिर्जा गुलाम कादियानी बोंडा, मिर्जा गुलाम कादियानी गांडू, मिर्जा गुलाम कादियानी दल्ला, मिर्जा गुलाम कादियानी दी माँ दी कुस, मिर्जा गुलाम कादियानी दे मुंह दे पेशाब, और तेरे मिर्जा गुलाम कादियानी दी मुंह दे पेशाब, और तेरा मिर्जा गुलाम कादियानी कंजरी माँ का बच्चा।
ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਜ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੰਗਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਇੱਥੇ? ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਜ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਜ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਰਾਪੂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਚਕਵਾਸਣੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਕੋਈ, ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਜਾ, ਸ਼ਰਮ ਕਰ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਲਮ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੜ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵੇਖ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵੇਖ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ। ਥੱਲੇ ਤੇਰੇ ਜਿਤਨੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ। ਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੰਗਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ। ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਅੰਬ ਲੈਣ ਆਇਆ ਵੇਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਅੰਬ ਲੈਣ ਆਇਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੰਗਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਯਾਰ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਹੁਣ ਨਾ ਗਾਲ ਗੱਡੀ ਦਈ ਤੇ ਇਹ ਕਰੀ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਪੇ ਤੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੋਲੋ। ਤੋਬਾ ਅਸਤਗਫਾਰ, ਤੂੰ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਯਵਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਮਾਰਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਲੋੜਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਦਵਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਲੋੜਾ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਲੋੜਾ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚ ਦਿਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਮਾਰਾ, ਤੇਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੰਜਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਸ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋੜਾ ਮਾਰਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੰਜਰ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੱਲਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਪੈਦਾ ਲੋੜਾ, ਤੇਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਗਸ਼ਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਸ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੰਨ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ। ਕੈਮਰਾ ਖੋਲ ਓਏ ਤੇਲੀ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲ ਓਏ, ਤੇਲੀ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲ ਮਲਕ, ਤੇਲੀ, ਉਹ ਤੇਲੀ ਦੋ ਟੱਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇਲੀ, ਕੈਮਰਾ ਖੋਲ, ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰ, ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ। ਜ਼ੋਰ ਲਾ, जितना जोर ला के कराची गया ना तू उतना जोर ला, ता बोलन होगा तेरे आके। जोर ला शाबाश। जोर ला शाबाश, जोर ला। ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ, ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ। ਹੈ ਤੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਮਾਰਾ, ਤੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਰੰਡੀ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਤੇਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤੇਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਸ਼ਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਗਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬੋਂਡਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਗਸ਼ਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਲਨ, ਤੇਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਗਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਤੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਤੇਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੰਜਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਮਲਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਯਵੇ, ਮਲਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਯਵੇ, ਮਲਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨੱਚੇ, ਮਲਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ओ यार जग्गा भाई थोड़ा साह कटाओ यार, थक गया, मेरी आवाज बंद हो गई है। यार ना करो लाज। मलिक साहब बस करो, मलिक साहब बस करो। सरकारियां दी लान वड़ गए जी। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मीर साहब मुझे ये बताएं कि यहाँ पर सिंधु जट आया था मुजाहिद खत्म नबूवत, जी, और इसने जो गुफ्तगू की उसका कोई प्रूफ लगाया यहाँ पर या नहीं? हाँ या ना? नहीं, अभी तक तो नहीं आया उम्मे साहब। सिद्धू शायद अब कुरान करीम की गला बंद हो गया है, थोड़ा कुरान करीम की सूरत नूर की मैं आयत मुबारका पेश कर रही हूँ, और ये खत्म नबूवत के मुजाहिदीन नाम नहाद इस्लाम के नाम के ऊपर जो ये खलवाड़ कर रहे हैं, ये आयत मुबारका उसी रोशनी में है। और आप देख लीजिएगा, मैंने बहुत टाइम दिया आपके सामने और मैंने क्लियर कहा
کہ بھئی آپ کے پاس جو ہے آپ کا حق ہے پورا آئیں اور بیان کریں. بالکل. اب میں جو کچھ پیش کرنے لگی ہوں وہ دیکھیے گا. میں ان کے بارے میں یقین مانیں کہ ان کا اپنی زبان پہ نام لینا بھی پسند نہیں کرتی. میں ان کا اپنی زبان پہ نام لینا بھی پسند نہیں کرتی. اب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں ان الذین یرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. اور بے شک جو لوگ نیک پاک باز خواتین کے اوپر جو ہے وہ الزام تراشی کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، ان کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں. لعنوا فی الدنیا، لعنت کی گئی ان پر دنیا میں، دنیا میں ان کے اوپر لعنت کی گئی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی. اور پھر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے اوپر دردناک عذاب ہے. دیکھیں اس شخص نے ختم نبوت کا نام لے کر یہ شخص آیا، اس نے کہا جی میرے پاس پروف ہے. آپ کے سامنے میں نے اس کو روکا نہیں، میں نے اس کو اجازت دی. دین کے نام پہ مردوں، عورتوں، خواتین، جو لوگ بھی سن رہے ہو، دیکھ لیے ان کے اصل چہرے. ان کے اوپر ہے لعنت خدا کی بے شمار، بے شمار. دیکھ لیں، بے شمار لعنت، بے شمار لعنت اس چہرے ملعون پہ. ہو تم لوگ، ملعون ہے یہ اور بندہ. بد کردار ہو تم لوگ. تم لوگ وہ ہو جو اپنی ماں بہنوں کو آج آئے دن تم لوگوں کی ٹک ٹوکیں لگی ہوتی ہیں. لعنت آج دیکھیں کتنی باپ نے لعنت پڑی بیٹی کو ہوئی ہے. پکڑ لیا، آج مدرسے میں فلانی نے تو 10 سال کے بچے کے ساتھ کر دیا. آج آج یہ چہرے دیکھ لیں گے، یہ چہرے ہیں، یہ چہرے ہیں. آج دیکھ لیا آج یہ نبوت کا نام لے کر یہ چہرے ہیں. ان کی ماں پر یہ مولوی سور چڑھے تو یہ پیدا ہوئے. میری بہن یہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے، کسی کو نہیں بخشیں گے. دیکھیں یہ حرام کے، یہ حرام کے ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں. ملک صاحب ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، چپ کریں. ان کے بڑے بڑے ملک صاحب ہم نا آپس میں بات کر رہے ہیں. فلانا سلطان تھے، فلانا ان کی ماؤں کو لوڑا ملک دیا صاحب میں کیوں مرزا غلام ان کی قادیانی کی بیٹیوں ماں کو کو لندن 14 والا میں. ہے؟ یہ سور مرزا کے غلام بچے قادیانی مولویوں سے کشتی کے بچے، چتوا کے پیدا ہوئے. مرزا غلام. یہ ملک صاحب رک جاؤ، تہاڈی گل ٹھیک ہے، سور دا ہی بچہ ہے جی لگی ہے فوٹو. رک جاؤ، رک جاؤ، رک جاؤ ملک صاحب، اور گل چل رہی ہے تھے. ان کی ماں کو لن ملک صاحب رک جاؤ، تہاڈی آواز نہیں آ رہی، رک جاؤ. اے سور دے بچے نوں لگی ہے فوٹو. لوڑا لے لو. چپ کر، چپ کرو ملک صاحب، چپ کرو. اوے ساڈا موضوع ہو رہا ہے، تسی وچ کیوں آندے ہو پے؟ ملک صاحب ساڈا موضوع ہے سور سامنے لگے ہے، ساڈا موضوع ہے سور سامنے لگے ہے. چپ کرو، شٹ اپ، شٹ اپ پلیز ویٹ. تعلیم دیے کتے کے بچوں نے. ملک صاحب بس کرو. حرام دو. اللہ کی ملک قسم صاحب آپ زیادتی کی نہ بات کرو. نہیں ہو رہی. ملک صاحب آپ کی بات نہیں ہو رہی. میرا ملک صاحب زیادتی نہ کرو، بس کرو. میرے نبی کو گالی دینے ملک صاحب کہتے ہیں، میں نے لفظ ملک زیادہ صاحب پا دیا پیچھے مولوی سے بولو. کیا کر دے. ملک صاحب آپ کی ملک بات نہیں صاحب ہو رہی. ملک صاحب پلیز آئی ریکویسٹ یو میوٹ غیرت کریں. غیرت کر میں لو. سسٹر تمہارے ملک علماء صاحب کی سوری. بیٹیوں ماؤں کو میں چوت چوت کے تھک گیا ہوں. ملک پھر ہمارے صاحب نبی رسول میں کو بولو گے چھوڑوں گا پھر ٹھیک رہیں تمہاری گے. عالموں کی بیٹیوں کو سدھو سوری چوتوں کر گا. رہا ہے یار، سوری کر. اچھا سوری 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 ملک سوری صاحب کر سوری. رہا ہے. ان کی میں بیٹیوں ملک صاحب سوری ہے. کر تو رہا ہوں. سوری سوری ہماری بات ہو رہی ہے. ملک صاحب آپ چپ کریں. اور شاہی احمد نے فوٹو لا یار. اچھا یار ملک صاحب میں آپ سے سوری کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں ہو رہی، آپ میوٹ رکھیں. امی سسٹر دیکھیں میری بات سنیں. میں نے آپ پہ جو الزام لگایا انصر رضا کے بارے میں لگایا نا، تو وہ بھی مرزا غلام قادیانی کشتی ماں کے بچے کا ماننے والا ہے اور نا. تیری اس ماں مرزے نو لوڑا دے یار اور تیرے عالمہ دی میں تیاں نو یاواں وہ تیرے عالمہ دی ماں دیاں پھدیاں میں لوڑا مارا سورہ دو یار پھر شروع ہو گیا. سدھو سوری کر یار. انہاں دی میں تیاں نو لوڑا دے انہاں دی ماواں دے منہ اچ میں منی کڈا کھوتی دیا پترا حرام دیا. میڈم یہ سور کے بچے ہیں، یہ حرام کی اولاد ہے، ان سے دور ہو جاؤ. یہ ماں چڑھا کے پیدا ہوئے ہیں، یہ اپنی ماں کو سور کے آگے چڑھا کے ان مولویوں نے ان کی بیٹیوں ماؤں کو چوت چوت کے ان کو پیدا کیا ہے. یہ کتے کے بچے حرام کی اولاد ہے. ملک صاحب سوری آپ چمل کس دیکھو، پاس کا. آپ تو مسلمان ہو نا، آپ کا انہوں نے کیا حال کیا، آپ کی بیٹیوں کا کیا ملک حال صاحب کیا. سوری. یہ حرام ملک کی صاحب اولاد ہے، سوری سوری یہ حرام کے ہیں.
अल्लाह की कसम DNA टेस्ट कराओ ਉਹ ਤੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕਾਲੂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਮਲਕ ਆਪੂ ਕਾਲੂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਐਮਨੇਟ ਦਾ ਤੂੰ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਗੈਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ तेरे मौलिया दी मां ਚੁੱਪ नूं मैं ਚੁੱਪ लौड़ा ਚੁੱਪ ਕਰ ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੌੜਾ ਚੁਪਾਈ ਓ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਦਾ मलक साहब सॉरी ਲੌੜਾ सॉरी ਤੇ ਖੋਤੀ ਦੇ मलक साहब सॉरी यार आराम सॉरी दे मलक साहब प्लीज ਭੈਣ ਦੇ ਲੌੜੇ यार मलक बहुत गालियां ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਚ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਂਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਂਝ ਹੀ अच्छा सही है बिल्कुल दजल है इनका और तो कुछ नहीं है इनके पास इसके अलावा दजल के अलावा कुछ नहीं है ये मैंने एक ज़हन बनाया हुआ है, डिबेट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही ये इस तरह के सवाल हों अपनी तहकीक कर लें। अच्छा सवाल है ये आपका, लेकिन डिबेट से एक जो फ़ायदा होता है ना प्यारे भाई वो ये कि जो आम कादियानी है ना जिसको ये पता ही नहीं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी क्या क्या लिख के गया हुआ है और कादियानियों के असल अकायद क्या हैं, वो सिर्फ डिबेट्स में ही खोल के सामने आते हैं, ऐसे वो सामने नहीं आते ना। ऐसे अगर मैं और आप यहाँ पे बैठ के लाख बताते रहें तो कोई बंदा मानता नहीं। असद भाई आपने एक चीज़ नोट की होगी, कता कलामी की माजरत है, कोई मसला नहीं। कादियानी जो है वो कुरान मजीद का नाम तो लेता है कि हम कुरान करीम से या हदीस से डिबेट करेंगे, लेकिन बेसिकली वो ना कुरान से डिबेट करता है ना वो हदीस से डिबेट करता है। बेसिकली वो डिबेट करता है लोगों के साथ, उलमा के साथ, आम सोशल मीडिया के ऊपर, सिर्फ़ और सिर्फ मंतकी लिहाज से, ज़हनी तौर पर आम जो उन्होंने एक आजकल जो लिबरल एजेंडा है उसके मुताबिक जो सवालात बनाए होते हैं, उसके मुताबिक जो इन्होंने अकायद गढ़े हुए हैं आपने, ये उनके ऊपर डिबेट उन अल्फाज में उस यानी सिस्टम के अंदर